الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ واجب الاحترام سامعین کرام، ہجری سال کا آخری مہینہ چند دن باقی رہ گئے اور نیا سال شروع ہونے والا۔ اسلامی مہینوں چ سارے تو پہلا مہینہ محرم الحرام دا، اور یہ مہینہ اپنے نال ایک ایسی یاد رکھدا جہدے بارے عالم اسلام دے بڑے جلیل قدر فرزند سی فوت ہو گئے۔ یہو جہاں نابغہ اثر ہستیاں بہت گھٹ پیدا ہوندیاں۔ اسلام دا دائی سی، پوری دنیا جدا وزن محسوس کیتا جاتا سی۔ سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ والا مرتضی لکھتے ہیں کہ اس واقعہ نال مسلمانوں دے چہرے تے ذلت چھا گئی۔ ایسا برا سلوک امت نے کیتا رسول اللہ دی اولاد نہ، جنہوں سن جائے مسلم غیر مسلم ہر ایک آندا یار جو مرضی ہوندا، پیغمبر خدا دے کندھیاں تے سواری کرن والا اور رسول اللہ جنہوں بوسا دیندے او دے نال بد سلوکی اور قتل تے بس نہیں، دا سر جڑا دا گشت کراونا، دے بال بچیاں نوں شہراں وچ پھراونا، ایک ایسا سمجھو برا کارنامہ مسلماناں دے ہتھوں آیا جہدے پاروں سوائے شرمندگی دے اور رسوائی دے ساڈے پلے کچھ نہیں رہا۔ تو اس واقعہ دا وسیع پس منظر ہے میں کوئی اینا خواہ مخواہی نہیں ہو گیا، بہت پچھوں گل شروع ہوئی، مگر بدقسمت یہ ہے کہ لوگوں نے انہوں دین دا حصہ نہ سمجھا۔ پڑھے لکھے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یار ایک آدمی حکومت پہ آ گیا، دوسرے نے پسند نہیں کیتا، ٹکرایا، چلو ماریا گیا، گل نہیں۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے جڑا حسین رضی اللہ عنہ دی شہادت دیاں خبراں دتیاں اور شہادت تو بعد صحیح حدیثاں جڑا حضور تے اثر ہویا روپ انہاں چیزاں نوں سامنے رکھ دے جویں ہور دین ہے نا، یہ دین سی، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی خبراں سی، اور یہ خواہ مخواہ دی گل نہیں سی کہ کیسا فرشتہ جڑا جدوں تو زمین و آسمان بنیا کدی بھی نہیں سی آیا حضور پاک نوں دی اطلاع دینا، ایک معمولی گل سی، مگر یہ سیاسی جھنجٹاں پے کے اور فرقہ وارانہ گلاں پے کے کچھ لوگوں نے کمائی کا ذریعہ بنا لیا، رو تو مجلساں کرو کماؤ، دوجیاں نے ایویں شخصیتاں دا لحاظ کر کے کہ بڑے بڑے بندے یار وچ آउंदे تے پردہ پاؤنا چاہیے، گل نوں سمجھن دی کوشش نہ کی۔ اور میں یقین نہ لانا کہ جن نے حسین رضی دا واقعہ نہیں نہ سمجھا انہوں اسلام دی سمجھ نہیں ہے۔ صاف گل جے حسین ہے کہ ایک آدمی دی گل، اللہ دے رسول اور نبی جس گل نوں لے کے خلافت اسلامیہ دا قیام ہے، وہ کوئی نماز روزہ نہیں، ویسے داڑیاں رکھ لیے نمازاں پڑھیے، دین مکمل ہو گیا۔ اللہ دے پیغمبر جڑی کتاب لے کے آؤندے انہوں زمین چلانا چاہتے، ایک حکومت بنانا چاہتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ حدیث کیا میں کتاب بھی اتارتا رہا، وانزل الحدید لوہا بھی اتارتا رہا، یعنی پاور۔ حکومت تو بغیر اسلام بالکل ایک یتیم ہے، وہ واضح نصیحت ہے، جڑی مرضی منے جڑی مرضی نہ منے، پلے جھاڑ کے چلا جائے۔ خلیفۃ المسلمین رسول اللہ دا نائب ہے، حکمران نہیں صرف کہ بجٹ بناونا اور سرحداں دی حفاظت کرنی، جنگاں لڑاونیاں، انہیں وہ سارے فرض ادا کرنے جڑے رسول اللہ السلام اپنی زندگی سر انجام دے دے، دین دی حفاظت کرنی اور دین دا اعلیٰ ترین نمونہ ہونا، نبی دے سب تو زیادہ قریب امت ہونا انہیں، وہ امام ہے۔ دین تے امام انہوں کیا گیا کہ وہ ایسا ہے کہ لوگوں انہوں ویکھ کے اپنا آپ درست کرنا کہ خلیفۃ المسلمین جو کردا ہے سارے انہوں کرنا گیا۔ یہ ٹیڑھ آئی بالکل ساری عمارت ٹیڑھی ہو کر آ گئی، اور وہی نتیجہ ویسی دن بدن اسلام تو دور ہوندے گئے، اور اج تک رو رہے ہیں کہ کہو جہ حاکم سر تے مسلط ہو رہا ہے، بدتر دن ہونے، کیونکہ جب موڑ مڑیا جا رہا سی اس وقت بدقسمتی نال لوگوں نے فرزند رسول دا ساتھ نہیں دیتا، اس وقت دے دیں اوتھے ہی کم رک جاتا، مگر چپ کر رہا ہے۔ وہ نتیجے پھر ود تو ود بدماش تخت تے آیا اور گل ہی بن گئی کلمہ گو جداں دا مرضی ہے چپ کر، دین کی تحریف ہو گئی۔ اس تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ دی ایک کہانی نہیں، یہ اسلامی نظام قانون نوں سمجھنی کہ شریعت دا قیام غلبہ اسلام اور پوری دنیا چ اس دین نوں جڑا نا قائم کرنا، بعض نصیحت نہیں قائم کرنا لیدر الدین کو اے مسلمانوں دا فریضہ۔ تا نہ خیزت بانگ حق ظالم گر مسلمانی نیاز آئی دمے، سانوں چھٹی نہیں ہوندی، کتے چھٹی نہیں مسلمان نوں، جیوں کلمہ پڑھیا جب تک مشرق تو لے کے مغرب تک اسلام دے جھنڈے نہیں لہراؤندے، ساری آرام کرنے کی اجازت، ساڑیاں نمازاں روزے سب منہ سے وج رہے ہیں، اللہ کا دین پیرا ہیٹھا روندیا گیا اور کفار اپنی حکومتاں کرتے رہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بڑے پیارے انداز نہ سمجھایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ساری زمین میرے لیے مسجد بناتی گئی، اسی رونے ہیں بابری مسجد اٹاں دی عمارت رو رونے ہیں، ایتھے ہن کوئی کافر آ کے حال ہو جانی
زمین ساری مسجد ہے اور وہ کافر سنبھالی کھڑے اتنے انہوں کا قانون چل رہا دنیا کی سپر پاور وہ مسلمانوں کے پیریں ڈگیا مسجد تے قبضہ ہے پوری زمین مسجد الحضر از گرد سے نو آسماں مسجد مومن بدستے دیگر اللہ توبہ توبہ یا اللہ آ دن وکھائے تو کہ مسلمان دی مسجد زمین اور قبضہ کافران دا یہ نماز روزے چ لگے تبلیغ کرو حسین نو سمجھتے تو انہوں پتہ لگتا نا کہ انہیں جان ایویں دیتی بڑھاپے نو پہنچا داڑھی نو رنگدا سی مہندی نہ اس وے رسول اللہ دی گود پھوڑا نہیں سی پتا کہ 20 سال ہو گیا حکومت نو دوجے ڈگر تے چل دیا میرے نال کیڑی فوج میرا باپ بے بس ہو گیا حسن بے بس اج کن ساتھ دینا مگر حالات اس نہج تے چل گئے کہ سوائے قربانی دین دے کوئی چارہ نہیں کہ تبدیلی نہیں ہو سکتی اس انجن تیز رفتاروں روکیا نہیں جا سکتا مگر امت کے دلوں سے لا لگا دینی چاہیے قیامت تک کہ جو کچھ ہو رہا غیر آئینی ہو رہا اسلام نہیں کر دینا حکومت کر دیا اسی روک نہیں سکتے مگر مسلمانوں کے دل میں اگ لگی جانی چاہیے بس جدوں موقع ملیا سی واپس لوٹنا اسلامی حکومت قائم کریں اسلامی مسلمانوں کی نہیں اسلامی اے وہ سمجھو ایک قیمتی سب کیا جڑا حضرت حسین رضی اللہ عنہ اقبال آندے ہو اس تو بڑی قیامت کی آنی ہے کہ مومن دی مسجد قبضہ کافران ساری زمین تے اور جتھے جتھے ساڈے ملکوں بھی انہاں دی ساڈے نہیں حکومت وہی کر جو اشارہ کردے سی کرنا سخت کوشش بندہ ہے پاکیزہ کیش تا بغیرت مسجد مولا خیش مسلمان جہاد کردہ تبلیغ کردا کالے نہیں دن رات کھپڑیا طرح طرح نہ کہ مدرسے بناؤ کتاباں شائع کرو جہاد کرو تاکہ اپنے آقا دی مسجد نہ کافران دے قبضے تو چھڑائی جائے قبضہ کفار ایک چپا پر زمین پہ اگر کافر کتے حکومت کر رہے نا اسلام ہونا چر سانو بہن دی اجازت نہیں دیتا کہ رعایا بن کے رہن حتی یوت الجزیۃ عن یدٍ وہم صاغرون کافر مرنا چاہوں تو مرن ظلم نہیں کرنا گرجے بناؤ اپنے کر پوجا پاٹ اسی حفاظت کریں گے ذمہ گارنٹیڈ اسلام ضمانت دو گا کہ تمہیں کچھ نہیں آندے مگر ساڈے زیر رہو امن دا نظام ہوئے تسی بھی انہوں دیکھو چنگا لگے من لو نہ چنگا لگے من حکومت اسلام کرو اللہ دا نظام سب کی بھول گیا اور اینا بھلا کہ لوگوں نے سیاسی گلاں نظر آتی توبہ توبہ چھڈو یار کوئی گل اس وقت ہوئی ہے تو ان کی توبہ کر بعض آدھو اس تو خدا دی قسم ہے دین نو سمجھو کہ دین نہ ہے غلبے مغلوب آدمی دا دین کوئی دین نہیں اسے تو اللہ تعالیٰ نے جڑے لوگ کفار دے ملکاں رہندے کلمہ پڑھتے انہوں نے فرمایا یا ہجرت کرو یا اتنے انقلاب دی کوشش کرو ورنہ تسی منافق مر گئی سورہ نساء کے آگے جڑے مکے صحابہ مرے ہجرت نہیں کی جدوں انہوں نے جانا خدا دے فرشتہ نے قبض کی انہوں نے ماریا اور کیا فی ما کن ایک کہڑا اسلام نہیں پھر سی بے غیرتو مکہ خدا دا شہر کہ اتنے خدا دا قانون نہیں چل رہا بہر کننا مستضعفین فی الارض اسی اتنے بے بس سی انہوں نے کہا رام تکن رسول اللہ واسطن پر حاضر ہوئے اللہ دی زمین تنگ ہو گئی سی نکل جاندے غاراں نکل جاندے جنگلاں نکل جاندے ایک بے غیرتی جنہوں تسی خدا دی کتاب مندے جو الماریاں چ بند اور بندے اپنے حکم چلاؤ اس تو بھائی اسلامی حکومت نو خدا دی قسم اور خلافت نو سمجھنے والا پیارا کرو دوستوں بغیر دین نہ دی کوئی شے نہیں اور شرک اور توحید دا مسئلہ شرک تو کٹ نہیں ہے کہ بندہ حکومت کرے خدا نے جواب دے کے پھر انہوں نے منہ کہتا نا کہنا ربکم العالی حالانکہ وہ رب کی ہے حکمران باقی وہ بڑا حکمران سے مصر اللہ غلط نہیں کیا مگر اس تو تاغوت ہے کہ حکومت تے واقعی جنہوں تو رب نے دیتی اور مصر اللہ تو فرما رہا ہے اعلیٰ جھوٹ نہیں بول رہا مگر تو رب دا محتاج ہے اللہ نے امانت تیروں دیتی وہ حکم دے تحت کر ایتھوں سرکش ہو گیا گناہ ہے اور حیات ہے عربی زبان تے رب حاکم وقت نو کیا جاندا غلط نہیں آ رہا مگر جدو آزاد ہو جاتا خدا دے قانون تو پھر وہ تاغوت ہو جانا اپنی حد پار کر گیا کہ تو بندہ بن کے راج کر بندہ نہیں جسے رہندا اسے پھر حکمرانی بت بن اور جڑے انہوں مندے مجرم دے یہ سر علامہ اقبال بناؤں دے کئی آندے جی یہ کلمے دی کی کرن دی کہ اقبال جڑا امام حسین کلمے دی بنا وہ کلمے دا تو پتہ ہوئے تے بنا ما سمجھو تسی دی کلمہ سمجھدے قبراں نال زیادہ پوجو تانوں یہ پتہ نہیں لگتا کہ قبراں والے کچھ نہیں میرا تہاڈا بگاڑ سکدے وہ تو بیوقوف ہن مندے اے زندہ جڑے یزید ہے نا تے فرعون نے پائی انہاں کو کڑیاں انہاں کو جیلاں انہاں کو پھانسیاں اے فوج اور لشکر ہے انہاں کو انہاں اسے ویلے آجنا چلو مولوی صاحب اس تو اسی انہاں دے اگے ہاتھ جوڑی بیٹھے انہاں دی پوجا کر رہے ہیں اس تو علامہ اقبال میں اب تو کی سمجھنا کہ حسین نے موت دی تے صرف ایک عام گل ہے بر زمین کربلا باری درفت نا انہیں میدان کربلا دے اندر فجر اللہ
اسے اپنے خون نہ لا الہ الا اللہ لکھا، سمجھایا کہ توحید خدا دے دین میں قائم کر رہے، اگر کلمہ گو بھی نہیں اسلامی قانون چلا رہا ہو بہت ہے، تسی آرام نہ بیٹھے رہے، بالکل شرک ہے، نمازاں روزان کی کر تو پچھوں سمجھ لی یہ اچانک نہیں ہو گیا، لوگ انہیں سمجھو ٹھیٹ ہو گئے کہ امام حسین جیسے بندے نو شہید کر دیتا اور سر کٹ کے پھراتا، اور امت اس طرح چپ کر کے بیٹھی رہی، بولیا ہی کوئی نہیں۔ یہ کیوں اینا گنگا بناتا گیا؟ جدوں کہ اسی ویکھنے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر سے کیا کہ اگر میں ٹیڑھا ہو جا میرا کی کرو گے؟ ایک ادنا آدمی نے آخیا کہ ٹیڑھا ہوا، تلوار لہرائی، کہہ دینا تینوں سیدھا کر دیا۔ آپ نے کہا ہوش نہ گل کر، تو کہنا بول رہا، صرف ٹونا چاہیا کہ امت سپرٹ ہے کہ مر گئی؟ انہیں کہا پتا مینو تو خطاب دا بیٹا تے اونٹ پہ روندا ہوندا سی اپنے باپ دے توپ تے، شام نو تینوں سوٹا پھردا سی۔ اسلام دی برکت جب تو ایسا حکمران ہے، کسے غرور چ نہ رہی، ٹیڑھا ہو جائیں گے سیدھا کہ فرمایا الحمدللہ۔ یہ سپرٹ کیوں مک گئی؟ لوگ کیوں چپ کر گئے؟ بہت دیر تو لوگوں چپ کرایا گیا، پیسے نے چپ کرایا، تلوار نے چپ کرایا۔ اس امت تے ظلم آیا جی اللہ دے رسول نے آخیا سی خلافت تو بعد ملک عزوز ہونا، وقت نہیں ورنہ حدیثاں دے دفتر تو گیا کہ ظالم کی کر رہا ہے شیخ الحدیث رضے کہ شیعہ سنی جنگ ہے اللہ دے رسول دے دفتر کہ ظالم بادشاہ آ جانی ہے، تسی انہوں ڈیفینڈ کر رہے کہ نہیں؟ اور تگڑا کی فلانی شخصیت آؤں۔ میں اس تو تمہیدن دو چار باتیں عرض کر رہا کہ اس تو بڑا کوئی شرک نہیں دسی آ کہ فلاں آدمی یہ چاہتا ہے اس تو ذکر نہ کرو۔ بے ایمانوں نے اپنے جرم چھپاؤ لی سانو دھوکھا دیتا کہ بہت عظیم شخصیت ہے یار، حضور دا صحابی ہے، کہڑے دین نے آخیا کہ صحابی تے تنقید نہ کرو؟ قرآن حدیث آندا آدم علیہ السلام تو بڑے صحابی، نبی نہیں خدا دا۔ اللہ نے آخیا اس گندم دے دانے دے نیڑے نہ جائیں یا اس درخت دے گیا، اللہ قرآن سے اللہ واسا آدم ربہ فغوا، آدم نے رب کی نافرمانی کی اور بھٹک گیا، اللہ نے کیا ظالم ہو گیا، معافیاں منگی۔ قرآن نہیں ہر عالم ہی سونگا، یہ آدم علیہ السلام کی توہین ہے یا انہوں کی نبوت کا انکار ہے؟ خدا دے بندے کو کیوں چھٹا تسی بنایا ہے؟ پیارا بندہ جڑا یہ گل نہ کرو، صرف اس تو غلط کام ہوئے، چھپاؤ لی عجیب طریقہ بنا لیا کہ نا انہوں کی بڑی شان ہے۔ وہ شان کا کون منکر ہے؟ آدم علیہ السلام کی شان کا کوئی منکر نبی ہے، جنتی ہے، مگر انہوں کا غلط کام جڑا قرآن نے بیان کی جگہ جگہ کی معافی منگنی پہ۔ اس تو کوئی دین نہیں ہے سانو مجبور کردا کہ کسی صحابی دا احترام جڑا اس پاروں دی غلط گل دا نہ ذکر کرو، غلطی ہے، وہ جنتی ہے، شہید ہے، رسول اللہ دا ساتھی ہے، کوئی شک نہیں، وہ حدیثاں ٹھیک ہے۔ وہ آدم علیہ السلام دے بارے کوئی شک ہے؟ تم نوح علیہ السلام دے بارے شک ہے؟ قرآن نہیں پڑھتے تسی؟ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، بیٹے لی دعا کہ میں تجھے ہدایت کرتا ہوں جاہلوں میں سے نہ، اسے بھی معافی مانگنی کہ اگر تو رحم نہ کیتا میں تباہ ہو جاؤں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ دے نزدیک خلیل ہے، باپ ری دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ٹوک دیتا کہ تیرے سارے کم ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک، کیوں مشرک باپ ری دعا کرو؟ اس تو قرآن والاؤ یہ توحید ہے کہ تسبیح سوائے خدا دے کسی دی۔ یاد رکھو رسول اللہ نے نہیں اسی کہہ سکتے، پیر میرے علی رحمۃ اللہ ٹھیک کیا کہ ظالموں سبحان النبی نہیں کہہ سکتے، سبحان اللہ ہی کہہ سکتے۔ تسبیح خدا نے اپنے رکھی ہے جہاں کوئی نہیں اسی کہہ سکتے کہ آگی ذرا کوئی گل نہیں ٹھیک، وہ صرف اللہ پیغمبران سے بھی آ جانا، انہوں پھر علماء لغزش کہن، خلاف اولا کہن، وہ ادب پروں نرم کرنا پہ گل تے یہ کام نہیں ٹھیک ہوا، نہیں ہی ہونا چاہیے، کیوں کیتا؟ اللہ نے اپنے رسول اللہ علیہ السلام نے نہیں کیا کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، جڑا اللہ نے تیرے لیے حرام کے حلال کیتا کیوں حرام کرنا؟ سورۃ الطریق ہے۔ منافقین نو بہانے سن کے آپ نے اجازت دیتی، سورہ تبوک چاہا فاللہ عنک لما اذنت، اللہ تینوں معاف کرے تو کیوں اجازت دیتی سی؟ انہاں دے بہانے نہیں سی ملنے، جانا تو پھر بھی نہیں سی انہاں نے، ہن پج بن گیا کہ نبی کو اجازت ہے۔ اس تو سبحان صرف خدا، یہ شرک ہوگا کہ اسی کہیے فلاں دی غلطی کا بیان نہیں، کہ شرک بالکل تنقید کرو، مگر تنقید اور سب و شتم حرف بے ادبی گالاں بیوقوفی عام آدمی نہیں کہہ سکتے، ایڈے لوگ پیغمبر ہے یا صحابہ کرام ہے یا اولیاء، سب و شتم کون بیوقوف کر رہا؟ یہ تنقید اور پرکھنا جڑا بیاہ دا کم غلط ہے۔ یہ صحیح جس صحابی کو زنا ہو گیا تو بیان نہیں کر، جس کو شراب پیتی ہو صحیح بخاری جو واقعہ نہیں پڑھ، کیا ڈرامہ بنایا ہوا کہ حکمرانوں نے تحفظ دے دو کہ انہوں کو غلط کام بھی ہو بولو کہیں، اے شرک دی قسم تمہیدن کہہ رہے ہیں، واقعہ دے ہونا حدیثاں نہیں مارنا، اور ایک کچی ایک بھی ہونا ہے نا اگ لگا دو حدیث کے دفتر پڑھو، کرن کی ڈا جے تسی کیوں مطلب نہیں سمجھاؤ کہ وہ کہڑا پوائنٹ آیا جب تو موڑ گیا سی؟
اور دن بدن پھر گرتے چلے نہیں سیدھے راہ پہ. یہ کوئی گل نہیں نہ یزید دی نہ حسین دی، وہ بندے دونوں چلے گئے جو انہوں نے کیتا پاؤں. مگر یہ دو سمبل ہے، اسلامی حکومت کے دفاع کی جان دینی، ادھر ظالم حکمران دا مسلمانوں دا سربراہ بن جانا. اس تو کوئی نہیں ہوئے میرے دور کا وہ بھی یزید. اس اسلامی خلافت کی قدر دلان پیدا کرو. شریعت کے اندر جی نماز روزے کے باب اس طرح ہی بخاری شریف باب الاحکام ہے کہ حکومت کتنا بننی ہے، کدوں تک وہ گل مننی، کدوں وہ حصے ہی ختم ہو گئے، انہوں کا پڑھنا پڑھانا ہی بند ہو گیا. اس تو غلامی قبول کر لی جہاں مرضی آ جا کنجر. اس طرح کا حال ہے رشیا آ جائے 200 سال سے انگریز کو سلام کر دینا. یعنی وہ تصور ذہن چوں نکل گیا کہ توحید یہ کہ کسی بندے کو اپنے تے حکومت نہ کرنے دے، خدا دا قانون حکومت کرے. وہ ذہنوں سے نکل گئی اور بڑی محنت نہ کھی کہ مسلمان تے کمن پسند آدمی یار جڑا آئے انہوں سلام کرے. توبہ توبہ توبہ. مسلمان یہ ہو جائے نقش اللہ بر سہرا نوشت سترے عنوان نجات مانوش. اقبال آندا کربلا نو کربلا نہ کہیں، کربلا جی ریت تے حسین دے خون نے لا الہ الا اللہ لکھا. اور مسلمانوں کی نجات دی سطر لکھی ہے کہ مسلمان اگر بہتری چاہنا ادھر آ جان دے دے مگر بے غیرتی دی زندگی نہ گزار. کیوں ہویا؟ ایک جا آدم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام دا ذکر میں کیتا تاکہ کچھ بہت دور ہوئے. جے پیغمبراں دی غلطیاں قرآن بیان کر دیندا اور کوئی توہین نہیں سمجھے اور کوئی بے ایمان جڑا انہوں نے برا نہیں کہہ سکتا نبی ہے خدا مگر غلطیاں اللہ آندا نہیں لغت چھوڑی. اور دیکھو کڈا برا نتیجہ نکل جنت چوں نکلنا پی گیا. اس تو غلط کام دا غلط نتیجہ نکلنا جے پاوے بڑے تو پچھلے جمعے تو سن چکے جنگ احد دے اندر 50 جڑے کھڑے سی درے تو چھوٹے بندے سی صحابہ کرام سی مگر 40 کو غلطی ہو گئی. قرآن نے کیا سیاسم رسول تسی رسول دی نافرمانی کی، اللہ نے وعدہ پورا کر دیتا سی، تسی جت گئے سی، قتل کر رہے سی مگر جب رسول دا حکم چھڈیا کی نتیجہ ہوا؟ رسول دی نافرمانی کا نتیجہ ہے نبی علیہ السلام زخمی ہوئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے. بالکل نتیجہ الٹ نکلا، زخمی ہو گئے سارے. اللہ نے سورہ آل عمران تبصرہ کی اے قرآن والا آ جاؤ جے کیا نا صحابہ دیا گلا نہیں کرنی قرآن دریا برد کرو. پر جدوں غلطی ہوئی سورت اتری. جنگ احد غلطی کی قرآن نے ڈٹ کے سورہ آل عمران کئی رکوعاں آخیا بھائی جو کیتا سی تسی بڑھ لیا، غلط کام کرو گے کداں پھر اچھا نتیجہ نہیں ہوگا. اور سورہ توبہ چ اللہ تعالیٰ نے بیان کرتا غزوہ حنین دا کہ بعض صحابہ دی زبان تو نکلیا کہ جدوں تھوڑے سی ادوں سانوں کوئی نہیں ہرا سکیا، ہن کون ہرا سکتا؟ اللہ نے تمہیں پھر اس تہاڈی کثرت نے کوئی فائدہ دیتا؟ بھجن راہ نہ لبا تو کدھر گئی تہاڈی کثرت؟ تمہیں پتہ نہیں لگتا کہ مدد اللہ کر رہا ٹوکیا. رسول کریم علیہ السلام خطبہ دے رہا، قافلہ تجارت دا آ گیا، صحابہ چلے گئے، 12 رہ گئے. ہاں قرآن پاک نہیں ہر جمعے پھر حضور بدل بدل کے پڑھ دے سورہ جمعہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. دہراندے رہندے کہ کڈی غلط گل کی نبی بات کرنا رہا تو تسی سودے خریدن بھج گئے. قرآن اس تو اللہ دی قسم جھوٹے لوگ آ سارے گروہ جھوٹے آ کہ گل نوں سمجھن دی کوشش نہیں کرتے کہ غلطی کی ہوئی ہے جنہیں درست کرنا انہوں ایک نظائر جھگڑے کی گل بنا لیا. برا پلا کہنا برا پلا نہیں وہ لعنت ہے جڑا برا پلا کر تم دوستو کہندا نبیوں کو برا پلا کہندا علیہ السلام. قرآن چ انہاں دی غلطیاں صرف یہ خدا سمجھاؤں کہ غلط کام کا نتیجہ کدی اچھا نہیں. قانون خدا بندی کی پابندی کرو جگہ جگہ رمن. بدری صحابی حضرت حاتب بن ابی بلتہ نے جاسوسی کرتی رسول اللہ کا راز فتح مکہ تے حضور چاہتے تھے اس طرح اتنے پہنچے جنگ نہ ہوئے، خدا کا شہر ہے. عورت نے لکھ کے چٹھی دیتی بھی کافراں دس دے بھی رسول اللہ چڑھائی کر رہے جاسوسی اور پکڑے گئے. حضرت عمر نے آخیا اجازت جو اس منافق کی گردن ساتھ. سورہ ممتحنہ اتری ہوتے تسی ایمان ہوں دیا کافراں دوستیاں کر اور بھائی قرآن نے لحاظ نہیں کیتا نہ نبیاں دا نہ صحابے. شرک دے صرف گال مندہ بےادبی گستاخی وہ جڑا کرتا وہ منہ تے لعنت. ایک گال مندہ سمجھنے کا چارہ کرو کہ غلط کم نہیں اللہ رسول کو پسند وہ نتیجہ نہیں ٹھیک. اس تو ایک گل یہ کہ غلطیاں دا بیان قرآن اور حدیث کے اندر بیان ہویا اور یہ اگر کوئی شخص برا کہندا تو دی اپنی نارائکی ہے یہ برا نہیں. دوسری بات جویں قرآن مجید نے کہتا کہ رسول جڑے انہوں بعضاں تے بعضاں دے فضیلت دیتی تل کر رسول فضلنا بعضاں بل بعض ہے گے سارے خدا دے نبی رسول مگر انہاں دے درجاں دا فرق یہ خلیفیاں چ کہ 2 خلیفے پہلے انہاں دی خلافت میں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ منصب امام لکھ دے خلاف سے محفوظ ہے. یہ قدرتی فرق ہے جویں اللہ دا رسولاں وچ فرق ہے. ادا عمر ابو بکر نال دا نہیں جمنا سیدھی گل ہے انہاں ورگی حکومت کسے کو نہیں.
خلافت راشدہ اور محفوظہ بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے، خلل نہیں پیا۔ دوسری دونوں خلافتاں انہاں چ بالکل خلیفہ ٹھیک ہے اور کوشش کی سر دے کے انہیں روکے، مگر کام خراب ہو چکا۔ مگر ایک دور خلافت مفتون ہونا، فتنہ پیدا ہو گیا، خرابی پیدا ہو گئی، وہ نہیں رہا۔ اور یہ سب کچھ اللہ دے رسول علیہ السلام رب نے دستا سی تے حضور نے وہ بیان کیتا، جنہاں حوصلہ نہیں، سننا نہیں چاہتے، وہ یہ بھج جاؤ، اکھاں مل لو، انہاں دی روش بالکل وہ کبوتر جنہیں بلی نو ویکھ کے اکھاں ملدا۔ یہ کوئی گل نہیں، حقائق دا سامنا کرو، پڑھو۔ ٹھیک ہے کہ لوگوں نے بچ کھپ کھانا پاؤت پاتا جھوٹ سچ رہتا، چھان بین کر کے صحیح حدیثاں پڑھ کے، تاکہ آدمی کو غلط گل نہ کہے، بے بڑا نازک معاملہ۔ اس تو جنہیں نبیاں رسولاں فرق ہے جی سمجھو۔ پچھلے جمعے میں تھی سنیا اللہ دے رسول علیہ السلام نے دسیا سی عمر تو بعد فتنہ کا دروازہ کھل جانا، ایک دروازہ بڑا بند جتنا فتنے رکے، بہت عظیم شخصیت سی، ایڈمنسٹریٹر سی، بعد نیک ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نیک ہونے کو شبہ، شروع تو اسلام لے آئے، حبشہ دی ہجرت کی تھی، رسول اللہ دے رشتہ دار کئی پاروں، پھوپھی دی بیٹی دے بیٹے، دو بیٹیاں آپ دیاں دین واسطے قربانیاں نے، مگر حضرت عمر جیسی صلاحیت نہیں۔ یہ بالکل جو رسولاں چ فرق ہے، انہاں چ فرق ہے۔ وہ قابلیت نہیں، نیکی بڑی ہے مگر حکومت ہوگی بڑی، عمر انہاں دی 80 تو زیادہ، نرمی۔ اور اس گل دا حضرت عمر نے پتا سی، حوالے کیتے ہوں تے دفتر پھر سارے ہوں تے نا فتح الباری 7ویں جلد اور عون المعبود جڑی ہے یہ 4تھی جلد۔ حضرت عمر نے جیسے کمیٹی بنائی، اس نے کیا میں سمجھنا کہ آخر تہاڈے چوں 2 بندے رہ جانے، علی اور عثمان، انہاں تے ٹاس پہ جانا۔ حضرت عثمان دے بنوایا، فرمایا اگر یہ بنیا فی علی نیک ہے مگر اس کی طبیعت میں نرمی ہے، حکومت سنبھالنے بہت چاہیے آدمی، سختی اور زیادہ قوت نہیں، نرمی، اس نرمی نے کام خراب کر۔ وہی گل جی رسولاں فرق ہے، انج فرق ہے، یہ کوئی نہیں چٹا سکتا۔ اہل سنت دے بڑے بڑے اماماں نے تسلیم کیا بھائی سچی ہے، حضرت عمر تو بعد پھر نہیں اس قابلیت دے بندے آئے، کام نہیں سنبھالیا، گناہ نہیں، برائی نہیں، بدنیتی نہیں، وہ نہیں صلاحیت جو حضرت عمر دی۔ 2 حکم سی کہ دروازے کھل جانے فتنہ دے، کھل گئے۔ اور نال یہ بھی تھی سن لیا بے فضائل دا یہ نال کوئی تعلق نہیں، حضرت علی دی کی شان، حضرت عثمان دی کی شان اپنی جگہ تے، انہوں نے چٹا نہیں سکتے صحیح حدیثاں، مگر ان کا کوئی مفہوم نہیں ہے، بے غلطی نہیں ہو سکتی۔ یہ جڑا مانا نہیں گا پہلا نبیاں راہ دیکھا، نبیاں دے جو فضائل ہے صحابہ کرام دے انہوں دے برابر ہے گے، انہوں دیاں غلطیاں کیوں گل نوں اٹھ دے جے؟ شانہ اپنی جگہ تے رہن دو، جنتی سمجھو، احترام کرو، شہید بنو، مگر حکومت دا نظام جڑا وہ خراب ہو۔ ادھر اللہ دے رسول اللہ السلام نو کیویں رب نے وکھا دیتا کہ کم ہو جانا ہی خراب۔ میں اس 4تھی جلد بخاری شریف کی حدیث موجود ہے، میں عون المعبود اس تو پڑھی، بہر حدیث عالم نے شرح کی تھی، اس تو پڑھیا جائے تو کیویں حضور پاک نو سب کچھ اعلان دس کی ہونا۔ 339 صفحہ 4تھی جلد اور یہ 338 صفحے تو حدیث شروع بخاری شریف کی کہ رسول کریم علیہ السلام بیٹھے ہے، حضور دا طریقہ سی کہ پوچھتے سی کہ ہر بندے نو سویر نو کہ کوئی خواب دیکھا، کدی اپنے سناؤندے سی کدی۔ تو ایک شخص نے آخیا اللہ دے رسول علیہ السلام میں رات ویکھیا کہ ایک شام آنا وہ تو شہد اور کی جڑا نا ٹپ کریا تے لوگاں نو وینا ہو اس طرح بک پر کے لے رہا، کوئی زیادہ لے رہا کوئی تھوڑا لے رہا، اور میں ویکھیا کہ ایک رسا آسمان تو لٹکیا جڑا ایک بندے نے پھڑیا، حضور تسی پھڑیا چڑھ گئے جی، پھر دوسرے نے پھڑیا چڑھ گیا، تیسرے نے پھڑیا چڑھ گیا، چوتھے نے جسے پھڑیا رسا ٹوٹ گیا، بعد جڑ گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں جی تشریح کراں، آپ نے فرمایا کر۔ انہوں نے اپنے خیال تشریح کی کہ شامانہ اسلام ہے کی ارشاد قرآن ہے، جنہ جنہ کہہ دی قسمت تے جڑا ہے رسا بھی لٹکیا ہے حق ہے جتے یا رسول اللہ تسی جے پھر چڑھ جانا تسی دوسرا اٹھاؤ گا، تیسرے والی رسا ٹوٹ گیا۔ یہ جی تشریح کی کیا کیا فتح الباری پڑھو، رسا کیوں ٹوٹ گیا، غلطی منو، بالکل حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بعد جو کچھ ہے زیادتی، کوئی انہوں نے قتل کا جواب نہیں سی بنتا، ایسا کوئی جرم دین دے مطابق نہیں جتنا انہوں نے شہید کیا جائے، وہ اپنی جگہ سے ظلم ہے، مگر کام خراب کیوں ہوا، رسا ٹوٹ گیا۔ رسول اللہ نے پھڑیا چڑھ گیا، ابو بکر پھڑیا چڑھ گیا، عمر پھڑیا چڑھ گیا، یہاں بڑی رسا ٹوٹ گیا۔ فرمایا تیسرا بندہ جڑا ہے ثم یاخذ برجل فینقض، رسا ٹوٹ گیا۔ یہ جی تشریح ابن حجر بھی لکھ دیا یعنی ان عثمان قاد ان ينقطع اللحاق بصاحبه بسبب ما وقالوا من تلك القضايا التي انكروها۔ اے سارے شیخ اور حدیثاں نوں پوچھو کہ تاریخ نہیں حدیث پڑھانی ہے، یہ تسی شرح کرنی ہے رسا کیوں ٹوٹ گیا۔ فرمایا
اور رسا جڑا سی ٹوٹ گیا اس پاروں کہ قریب سی کہ حضرت عثمان اپنے دونوں ساتھیاں نال جا کے نہ مل کام اینے غلط ہو گیا سی ابو بکر عمر نہ چھوڑا پے چلیا سی کہدے تو بے سبب ما وکلوا من تلک القضایا اللہ تعالی کروہا جڑے کام انہاں کو ہو گئے نا وہ ایسے سی کہ امت تے انہاں تے ناراض ہو گئی ایک ادھا علاقہ نہیں پوری مسلمان دنیا پہ ٹوٹی کہ ابو بکر عمر دا دور کی سی تے کی حضرت عثمان تو شروع کر دیتا مصر اٹھ کھڑا آیا عراق اٹھ کھڑا آیا ساری دنیا تو لوگ آ گئے کہ کی کیتا ہے فرمایا وہ کام جڑے حضرت عثمان دے غلط سمجھے گئے انہاں پروں قریب سی کہ رسا ٹوٹ گیا یہ انہاں تو بچھڑ گیا مگر پھر فابرانا بن قتال حبل اینوں حدیث پاک دسیا گیا رسے دا ٹوٹنا کہ راہ چھٹ گئے وہ جتے پہلے چل دے سی حضور پاک اور سارے ثم وقت لہ شہادہ مگر جڑ جانا اس تو نصیب ہو گیا اللہ دے رسول نے اور قرآن نے 10 چیزاں دسیاں کہنا پروں بندے دی غلطیاں معاف ہو 10 ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے اپنے ایک دا کٹھیاں کر آیتاں حدیثاں اس تو یہ بھی نادانی ہے کہ آدم علیہ السلام کوئی غلطی ہوئی تو نبی نہیں رہا انہوں گالا کہ بے وقوفی حضرت عثمان کو اور کچھ ایسیاں گلاں دوجے پاسے ہور نیک عمل تھوڑے اور انہوں تو کفارات ایک مصائب ہے کہ بندے نوں جڑیاں مصیبتاں پیش آ جاندیاں یہ بھی وہی غلطیاں تے ربڑ پھیل اللہ تعالیٰ وہ صدقے معاف کرنا کہ یار انہوں دکھ بھی بڑا ہے اس تو جڑا انہوں شہادت نصیب ہو گئی دوجے فریق نے بھی ظلم کیتا قتل دی کوئی بنیاد نہیں اور مان دے جڑے قتل دے سبب سے بھی کوئی مرتد ہو جائے کوئی شادی شدہ زانی زنا کرے یا کسی نے کہا انہوں نے کہڑا حضرت عثمان نے کیتا اگر حکومت کرنے کوئی غلطیاں تھیں تو مارن دا کوئی جواز ہے وہ بھی دین چھٹ گیا اس طرح شہادت جڑی فرمایا ثم وقت لہ شہادت پھر آپ کی شہادت ہو گئی فتصلا فلتحق بہم کارہ القسطلان پھر وہ رسا جڑ گیا اور آپ انہوں نے نال جا ملے وہ شہادت نے انہاں چیزاں تے پردہ پا یہ فتح الباری دی بھی جڑی تعبیر رویا دا باپ اتھے انہوں پڑھنا اے اونر معبود ہے جتھے جتھے حدیث پاک ہے کہ رسا حضور نے پھڑیا چڑھ گیا وہ بکر پھڑیا چڑھ گیا عمر حضرت عثمان وری ٹوٹ گیا مگر بعد جڑ گیا یہ تشریح جڑی وہ ساری پوچھ لیو تے گل ساری آ جائے گی سامنے کہ حضرت عثمان نیک ہوندیاں بہت قربانیاں دے باوجود حکومت کرن ایڈمنسٹریشن کھنج 6 سال ٹھیک رہے 6ویں سال تو بعد نظام خراب ہو گیا خراب رشتہ داراں کرایا وہی گل حضرت عمر والی بے نرم تباد دی نرمی پاروں غالب آ گئے چاچے ٹان دی اولاد نے قابو پا لیا صحیح رستے تے نہ رہنا صحیح رستہ کیا کوئی جناب بدکاری نہیں کرن لگ پائے یہ کیتا کہ حضرت ابو بکر عمر دے زمانے دے صحابہ معذور کر صحابہ دے خیر خان پوچھے بے صحابہ ہٹاتے جنہوں نے وہ ملک فتح کی سعد بن ابی وقاص 10 جنتی صحابہ جو تھی کوفے سے کٹ کیا مارا اور وہی بجائے ولید بن عقبہ نوں لاتا یہ ولید بن عقبہ سی دنیا جہان دی تفسیراں پڑھ لو تہارات ویکھ لو جا کے کہ سورت حجرات جدوں اتریا سی جے منافق تہاڈے کو فاسق تہاڈے کو خبر لے کے آوے تے اودی چھان بین کر لیا کرو مت کتے مسلمانوں او کون سی فاسق یہ ولید بن عقبہ سی جنہوں زکات لین لی حضور نے بھیجیا بنو مستلق گیا ہی نہیں کوئی ہی واپس آ گیا اور مسلمان قبیلہ مروا دینے لگا کہ وہ تو مینوں قتل کرنے لگے انہوں دی قسمت چنگی سی وہ پہنچ گئے انہوں نے آ کے حضور نو آخیا سی ڈیک دیں زکات آپ نے آخیا کہ مینوں قتل کر لگی انہوں نے آخیا پوچھو ایک کدوں متھے لگا قرآن چایا یا ایھا الذین آمنوا اس فاسق نوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مقرر کر پرا ہون پاروں کہ میرا ماں جایا پرا باپ دوسرا اور انہوں نے اتنے جو ادم مچایا اے مسلم شریف خلق خدا عمر لفظ یقین جانو عمر ہی سی جی رسولاں فرق ہے حضرت عثمان دی نیکیاں جڑا بندہ چلودا نامراد ہے مگر حکومت نہیں ہو سکی رشتے دار اتنے ولید بن عقبہ بن گیا شراب پیتی پیندا لوگ دعائی دیں مگر ایک دن نماز فجر اس طرح پڑھائی بیوش سلام پھیر کے آخر ہور پڑھنی ایسے ہی مسلم 126 ہوا اور یہ شراب دے بعد کوڑے اتنے بیان ہویا کہ شہد تو عثمان ابن عفان اتنے بلوڑے وہ کتنے رسی حدیثاں دے دفتر لا دیے تسی روندے جے فلاں دا نام آوندا وچ نبیاں دے کسے پھر قرآن چوں کڈ جو جے تہاڈا نقطہ نظر صحیح ہے کہ قرآن شریف چوں کیوں درج ہے کہ فلاں نبی کو غلط کام ہویا کو عقل کرو احترام اپنی جگہ تے نیکیاں جنت بھی ہے مگر کام جڑے وہ نہیں ٹھیک ہوئے جس پاروں حضرت عمر جڑا نا لوگ صاف لکھ دے کہ کاش عمر جڑا سی وہ ورگا بعد چ آ جاتا پوری دنیا اسلام پھیل جانا نہیں آیا اللہ کی مرضی اس حضرت عمر آخیا عثمان تے واری آئی کہ نرم تے حضرت علی دا جو دسیا ہوگا بھی انشاءاللہ خطبہ ہوگا تو حضرت عمر نے خطبے پہلے دس دیتا کہ یہ گروہ ایک بن چکا
اے اج تک نہیں ڈھونڈیا علماء نے میں نہ حضرت عثمان آیا نہ کوئی غلطی. وہ کہڑا سی جنہیں تیاری کر لی کہ کیوں عمر چھیاں دیندا انہوں سرخاب دے پر لگے اسی نہیں حکومت دے حقدار. وہ بندے لبنے جڑا آپ نے آخا مار مار کے انہوں نے اسے الزام داخل کیتا مگر وہ منظم ہو چکے اور انہوں نے چھین لی. اب بعد چ لوگ پردہ پاؤں ادو تیار ہو گیا جدو حضرت عمر دے زندہ سی. اس حدیث پاک میں محدثین نے نہیں چھیڑیا. وہ گروہ کہڑا سی میں لی 1000 ریال خرچ کیتا کہ شرح ابھی لبھی جہاں پتا لگا وہ گروہ چاہے ہوئی ہے جنہوں نے بعد قبضہ کر لیا جنہوں نے حضرت عمر پٹتا رہا کہ طلقاء اور ابناء طلقاء و ابناء بنات طلقاء. یہ جڑے مکہ فتح ہوئے تھے مسلمان انہاں دی اولاد تے گاہ اولاد انہاں دا اسلامی حکومت کوئی حصہ نہیں مگر وہ آپس ساٹے ہو گئے. چودھری جڑے پتر سی بڑے بڑے لوگ سی انہاں تیاری کر لی بے بنی بنائی حکومت چھین لینی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زمانہ انہاں لی درخیر ثابت ہے اور رشتہ دار سے انہاں دے موقع مل گیا. معاویہ رضی اللہ عنہ شام سے بہ گیا, ولید بن عقبہ کوفے سے بہ گیا, عبداللہ بن عمر مامون دا پتر جڑا سی بصرے بہ گیا, کوئی یعلا بن امیہ یمن بہ گیا. اپنا ہی خاندان اور کریکٹر بھی کوئی نہیں. صحابہ کرام جیسے لوگ معذول کر دیتے ٹوکی گئے. مصر چ عمر بن العاص فاتح مصر سی ہٹاتا اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرا مقرر کرتا جنہوں حدیث سے دفتر کنگا اللہ رسول کریم نے مکہ فتح ہو جایا کیا سب نو معافی ہے مگر 4 بندے کعبے دے پردے نہ بھی لٹکے قتل کر انہوں نے ایک عبداللہ سی. اسلام لیا کاتب وہی ہویا مرتد ہو کے مدینے چلا گیا. آندا کوئی نہیں محمد نے جو اسی ڈکٹیٹ کرتے سی ساڈے آ کے کدی غفور رحیم دیتا غفور حلیم دیکھ لینا اینا گمراہ کیتا دنیا نو کاتب وہی رہا. حضور نے آخیا قتل کر 3 دن حضرت عثمان نے چھپا لیا اپنی سادگی پاروں. یہ بھی انہوں کا بھائی سے رضائی. تیسرے دن لے آ کے پیش کرتا کلمہ منظور کرو آپ نے گل ہی نہیں سنی. پھر آخیا پھر تیسری باری آخیا پڑھو کلمہ تے نال آخیا کسی نے عقل نہیں سی میں کی حکم دیتا ہے سر لا دیں. لوگوں نے آخیا اکھ کا اشارہ کرے فرمایا تو نبی کا کم نہیں. انہوں چک مصر کا حاکم بنایا عمر بن سعد نو ہٹاتا. اگ لگ گئی امت کے اندر کہ یار حضرت ابوبکر عمر دے حمل مارے سی وہ صحابہ کرام اور چھوکرے. تو دسیا راوی آندا حسین بن منذر کہ میں اسے حضرت عثمان دی عدالت جدوں ولید نو لیا گیا ایک گورنر کوفہ لیا گیا فقد صلی صبح رکعتین ثم قال عزیزکم شراب چ نماز پڑھائی فجر دی بعد آندا ہور پانی یعنی کتنے وہ لوگ ایڈے ایڈے چوٹی دے اشرا مشرا ہٹاتے. 6 سال بعد 6 سال حضرت عثمان کے دور کوئی گڑبڑ نہیں مگر کام خراب ہوا. لوگوں نے کوئی اور اعتراض نہیں کیتا. اج قاتلان عثمان جو مرضی آکھو وہ خود صحابی سی. میں نہ تلاش کیتا کہ بیت رضوان والے کوئی ایرا گرا بندہ نہیں سی نہ کوئی یہودی سے خود وہ لوگ سی جنہاں تے اللہ راضی ہوا انہاں مقام کے رہا اور ایک ہی مطالبہ سی کہ بندے ہٹا دے ابو بکر عمر دے زمانے دے بندے جڑے بحال کر. ایسا اس وقت کچھ نہیں سی آتے. وہ موقع تے حضرت عثمان دے خامی نے تیر ماریا صحابی رسول ماریا گیا. پھر انہوں نے آخیا بھی توں ہن یا سامنے تیرے ماریا پچھلے کیس سے وکھرے رہا ہن تیر ماریا نیار بن یاد نو اس بڈھے صحابی نے مار دیا قصاص لے کے یہ منے نہیں انہوں نے دروازے ٹپے قتل کر. وہ بھی جذباتی ہوگا وہ رولا وکھرا مگر صحابہ کرام دیا کتاباں کر کے میرے کو ہسٹری کی لکھنی لوگوں نے نہ کوئی پڑھیا نہ لکھا. وہ صحابہ سی جڑے شہروں چ کٹھے ہو کے انہوں نے آخیا کہ حضرت عثمان یہ بدلے نیک بندے کے. تو جسے وہ پیش ہوا فشاہد علیہ رجل 2 بندے نے گواہی دیتی. آپ نے پھر حضرت علی نے آخیا کم فضل دو علی اٹھن کوڑے مار وقار علی کم یا حسن فضل دو. حضرت علی کہنے گے حسن تو مار مگر حضرت حسن نو اینا دکھ سی بھی حضرت عثمان نے یہ کام کیتے ہی کیوں. وہ بندے پیڑے سی جڑے ابو بکر عمر زمانے. حضرت حسن نے ناراضگی نہ آخیا ابا جی ولے ہار رہا منت والا کار رہا فکن جدال اے مسلم جی پڑھ رہا یہاں تو موت بھر کتاباں کوئی تاریخ میں اگ لاؤ. حضرت حسن نے ناراضگی پاروں آخیا کہ ابا جی میں کوڑے شوڑے کوئی نہیں مارنے جن نے ٹھنڈا چکھیا انہوں گرم چکھن دو. جن نے یہ حاکم بنائے نا یہ ماردا پھرے کوڑے تے نبڑدا پھرے اسی میں خواہ لوگوں نے دشمنی لئیے. اسے پھر حضرت علی نے اپنے داماد نو بھتیجے عبداللہ بن جعفر نو آخیا اٹھ. وہ ماردا رہا 40 تک پہنچا. انہوں نے آخیا بس رک جا اللہ دے رسول نے 40 مارے عمر نے 80 مارے دونوں سنت مگر مینوں حضور دا طریقہ پسند. یہو جہا اتنے لات. اور جڑا عبداللہ بن عامر سی بصرے وہ کرتوت ہے کہ حضرت عثمان شہید ہوئے پورا بیت المال مسلمانوں کی جائیداد لٹی مکے دوڑ گئے. حضرت عائشہ نے جنگ تیار کی کر دل. یعلا بن امیہ نے بیت المال لٹیا سارا یمن دا وہ بھی اتنے چلا گیا. فکر کی قاتلان عثمان دے قصاص دی کوئی فکر نہیں سی. میں ممبر سے کہہ رہا فکر اپنی علی اگر مضبوط ہو گیا گورنر کٹہرے کھڑے ہو گئے کہ مروایا تسی عثمان
حضرت عثمان کی شہادت ذمہ دار تسی جے، تہاڈیاں کرتوتاں نوں پوچھنیاں پئیاں، وہ نیک آدمی سی۔ اس تو قاتلاں دی واری کتھوں آنی، واری ساڈی آنی۔ انہاں سارے گورنر نے گٹھ جوڑ کر کہ دعائی مچا دے حضرت عثمان دی مدد امید دی، اسی بچ جائیے کھپ پات۔ حکومت مضبوط ہی نہ ہون دی، بغاوت ہی بغاوت۔ سارے نے بیت المال لٹ کے جنگ تے لاتا بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کہ حضرت علی نہ ٹکر لوا دے، آپے ہولے ہو جان۔ سازش بہت بڑی۔ تو اے ولید بن عقبہ دی کرتو، اور دوسرے پاسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی سادگی پاروں جنہوں صالح مقبری لکھ دے کہ بظاہر صلاح رحمی نیک ہے، اور انہیں ہو سکتا ہے یہ انہوں کی نیت ہے۔ چاچے نوں بلا دیا، یہ چاچا جڑا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بوریاں بند کر کے دکھ دینا رہا جدو اسلام دے آئے، حکم رسول اللہ نے ساری دنیا نو معاف کرتا سی، کوئی جرم ہی سی نہ وقت محدثین نے لکھا بھی انہوں حضور نے طائف کرتا کہ مکے نہیں میں رہن دینا تینوں، نہ مدینے رہن دینا، طائف رہ جلا وطن۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس حکم نو سد لیا۔ حکم تھوڑا جا مجرم نہیں سی، نال ہی دا بیٹا آ گیا مروان نو حضرت عثمان رضی نے بیٹی دیتی، نال حکومت پر کیا۔ یعنی وہ لوگ جنہاں دے بارے صحابہ کرام دا سی جے مسلمان ہو ہی گئے جتیاں چ بہندے رہے، اس قابل ہے کہ مسلمانوں سربراہ بن۔ وہ حکم بھی مشورے دین لگ پیا، حکم دے بارے سن لو جتے علامہ البانی صاحب نے محدثاں نے آکھیا، ذہبی نے ابن حجر نو کہ خدا دا خوف کرو، ایسے تے علم حدیث بے اعتبارہ ہو گیا کہ حضرت عثمان دے چاچے دی واری آئی تسی پردے پاؤن لگ پے، حالانکہ من دے کہ حضور نے اتنے لعنت کی پوری فصل جڑی ہے لا يدخلن علیکم رجل اللعین یعنی الحکم ابن ابی العاص احمد بزار سارے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہنے تہاڈے کول ایک آدمی آن والا ہے جتے اللہ نے لعنت کی، وہ حکم ابن ابی العاص اے مروان دا باپ ہے۔ حضور نے کڈیا، بلا لیا، ابو بکر عمر نے نہیں بلایا، انہاں بلا لیا، بلا کے وہ بیٹے نے حکومت سونپ دیتی، انہوں اپنا سارا جڑا سلطنت کا سیکٹری بنا دیتا، موڑا انہوں دیتیاں، وہ آنکھیں لگن لگ پہ۔ پہلا زبیر علی جیسے پٹ پٹ مر گیا کہ حضرت عثمان تو ساڈا بھرا ہے، پہلا دا مسلمان ہے، ساڈی من یہ وہی ہے جڑے تینوں دکھ دیں سی کلمہ پڑھ لیا تھا، یہ انہاں دی نہ ماننا، یہ بنیا بنا کھیل حضور دا خراب کرنا چاہتے، گل ہی نہیں۔ مروان نے کن پڑھ دینے تیرا حاصل کر دیا، کام سارے ٹھیک ہے، پیش ہی نہیں جانتی۔ اے سمجھ لو سلسلہ الاحادیث صحیحہ 7ویں جلد ہے، دوسرا جلد، اور حدیث نمبر 3240 تو چل دی ہے، ساریاں کتاباں چو کٹھی کی ہے۔ اور اخیر تے اما عائشہ نے جدو مروان نے ایک موقع تے آکھا نا یزید جی بلیہ جی عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہنے جھوٹ لاتا، اما نے آکھا چپ کر، تیرے باپ تے حضور نے لعنت کی تو دا ایک ٹکڑا تو ہی ہے، مرونا تو سانو تانے دینا ابو بکر کی اولاد۔ تو یہ علامہ البانی صاحب آندے افسوس ہے کہ ایڈے ایڈے عالم جڑے پھر آ جاندے تعصب کہ حضرت عثمان دے چاچے دی گل تو 8-10 صفحے یعنی 719 تو لے کے 705 تک ایڈا مرون آدمی، اور انہوں واپس بلا لے روزے بیٹے نے حکومت سپرد کر، اور یہ بیٹا حضرت عثمان دی موت دا سبب بنے۔ کوئی ہور نہ لبو تو نہ کوئی گل ہے، نہ کوئی یہودی سی نہ کوئی گل، صرف آ ایڈمنسٹریشن کہ پرانے بندے ہٹاتے چھوکرے لا خاندان دے لوگ جنہوں نے کوئی قابلیت نہیں، وہ ٹھیک جرنیل ہون گے، ملک فتح ہوں گے، انہوں نے تقوار پرہیزگاری نہیں سی جڑی رسول اللہ دے ساتھیاں چ۔ صحابہ کرام کتنے انہوں کی معذوری پروں کوئی شراب پڑیا گیا کسے، تو امام لکھ دے کہ مروان جڑا ہے البدایہ والنہایہ، امام ابن کثیر طالب علم جان دے کہ یزید بھی جنی بریت کر سکتا سی امام کی، شامی سی، ٹھنڈے چارے بچاؤں مگر حق لکھدا۔ مروان دے جو حالات رہے 8ویں جلد اس ویلے لکھدا کہ حضرت عثمان بن مروان والا کون ہے، کہڑا قصور سی، اینوں جڑا بلا لیا وقد کان ابو الحکم من اکبر آباء نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے سمجھو 182 صفحہ 8ویں جلد 14 جلداں چ آندے دا باپ جڑا سی حکم اور رسول اللہ دے دشمناں چ بڑا دشمن سی بے ایمان، وانما اسلم یوم الفتح، مکہ فتح تو اسلام دیا، وقادم الحکم المدینہ ثم طرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف، اسلام لیا مگر حضور نے جدو مدینے کا نکلتا اور سارا معافی تینوں نہیں مدینے نہیں رہن دے۔ مروان کان اکبر الاسباب فی سارے عثمان، اے تو بڑا جے کوئی اہل سنت نا تے شیعہ دے دشمن مینوں بکھاؤ، کیوں علم تے پردہ پاؤندے خدا دے بندے ہو، نہ برا پلا کرنا، صرف اپنا ماتم کرنا ہے کہ وہ بنی بنائی رسول اللہ دی حکومت اسلامیہ جنہوں ابو بکر عمر نے چلایا، وہ کس طرح پاویں نیک نیکی نہ برباد ہو۔ آئے دن فتنے کے دروازے کھل گئے جو حضور نے فرمایا، اور کیا رسا ٹوٹ گیا۔ وہ مروان کان اکبر اسباب فی حصار عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھیرے چ بڑا اسباب جڑا بنایا مروان ہی کم وقت بنا، انہیں حضرت عثمان نو کروایا، لأنه ضبر لسان کتاب الى مصر بقتل اولئک الوفد،
فرمایا اس ظالم دے بچے نے حضرت عثمان تو پوچھیا بنا جعلی خط بنا کے انہوں دی مہر لا کے مصر دے گورنر نوں بھیجا. اسے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح نوں جڑا مرتد ہویا سی جنوں حضرت عثمان نے گورنر او دے نام چٹھی لکھ دی یا جڑا مصری وفد آ رہا مصروں لوگ آئے صحابہ آئے بیت رضوان والے آئے عبد الرحمان میرے داس لکھ لو اور انہوں پوچھو کہ سارے گروہ دا سردار جڑا سی حضرت عثمان نوں کہنا وہ بیت رضوان والا سی کہ نہیں درخت دے تھلے بیعت کیتی کہ نہیں. بیچاریاں نے منوایا کہ ہٹا دے عبداللہ اور وہی جگہ حضرت ابوبکر دے بیٹے محمد نو مقرر کر حضرت عثمان نے مان لیا چلو ٹھیک. وہ جا رہا گروہ مروان نے علیحدہ خط لکھتا جھوٹا لأنه زور لسان کتاب اللہ مصر نو خط لکھتا بے 4 دن چھڈی تے جنے آوندے نا محمد بھی ساتھی انہاں دے ہاتھ پیر وڈ کے انہاں قتل کر. خط پھڑیا گیا جا کے جس وقت خط حضرت عثمان دے پیش کیتا انہوں نے قسم اٹھائی کہ میں نہیں جانتا نہ میرے علم سے میں نہیں لکھا. سچے تھی مگر غلام انہوں نے آخیا میرا مہر میری ہے. اونٹنی بھی بہتر مار دی. انہوں نے آخیا جی سب کچھ ہے تو پھر مروان کا ہی کارنامہ جہاں کو ساری سرکاری کا انہوں پیش کر. انہوں نے انکار کر دیتا جس تو مکان پھر کر گیا اور صحابہ کرام نے اپنے گھراں دے دروازے بند کر لے. ورنہ 600 آدمی بھی بوٹیاں اڑا دیں جڑے ساری دنیا نو فتح کرو. 40,000 انصار مہاجر سے مدینے کربلا تے بہت بات کی گل نہیں بولے گا. انہوں نے آخیا گل تو ٹھیک ہے مروان بھی نہیں دینا نہ کوئی پہنچ جاندے قریب 700 آدمی ماریا گیا. آیا ابن کثیر لکھدا کہ جعلی خط جڑا حضرت عثمان دے طرفوں لکھیا حضرت عثمان نے مروا دیتا ہے ظالم نے. مروان بے ایمان اور کردہ کی سی وَلَمَّا كَانَ مُتَوَلِّيًا عَلَى الْمَدِينَةِ لِمُعَاوِيَةَ كَانَ يُصِبُّ عَلِيًّا كُلَّ جُمْعَةٍ عَلَى الْمِنبَرِ. اور خبیث ہر جمعے جدوں امیر معاویہ نے گورنر مقرر کیتا ہر جمعے ممبر تے کھلو کے حضرت علی رضی اللہ محبت رکھنے والے تے لعنت کر رہا. آج اسی رونے ہیں کہ تبرہ کر دے بالکل ملعون ہے وہ جڑے لوگ کر دے مگر مڈ کنے بڑا عید اور جمعے دے خطبیاں کو ناپاک کرتا کہ علی اور اس سے محبت رکھنے والوں پر لعنت. ممبر تے رسول دے ممبر تے مروان لعنت کرے. ادھر اتنے جڑے سی مغیرہ بن شعبہ کر صحیح حدیثاں توبہ توبہ بند ڈھیر مچا. حضرت عثمان رضی اللہ گورنر جڑے نے کرتوتاں حضرت عثمان تے ایک بندہ عیب نہیں لگا سکتا نہ انہوں نے پائی کھادی نہ کوئی وہ تے دین واسطے لٹاؤندے رہے سی. عمر گزری سی مگر یہ نالائق جڑے آ گئے رشتے دار غلبہ پا لیا سانو ماما جی لاؤ سانو لاؤ وہ لاؤن کا نتیجہ کہ انہوں کی بدنامی ہو. بالکل جی حدیث پاک پہ آ کے رسا کٹ گیا. شکر ہے کہ شہادت ہون پر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا. اے عالم اسلام دے بہت بڑے عالم جو بندی دوجے سارے چڑھو ہوں سپاہی صحابہ بنی پھر اے مولانا سید محمد انور شاہ تو بڑا کوئی جمیا جو بن گئے. صدر مدرسی جو بندے بخاری دی شرح کی ترمذی دی کی اے سارے یوسف بن نوری رحمۃ اللہ شاگرد سن. اے ہن نویں چھپ رہی ہے اردو انوار الباری اردو شرح سید البخاری. اے آخر عمر جنہوں نے انہوں کو حدیث پڑھی انہوں چو سید احمد رضا بجنوری رحمۃ اللہ. اے سمجھو آخری جلد 17 18 19 آئی ہے تو صرف حج تک پہنچی ہے آخر تک نہیں 100 بننی ہے. مولانا دے دریا علم دے بہار کہ آخر عمر جو کچھ انہوں نے پڑھیا سی کیویں سمجھا. اتنے پھر لکھ دیا ہے سمجھو 192 صفحہ 17ویں جلد. ہندو پاک میں کچھ عرصہ سے خلاف تو ملوکی تیسی ہم بحث چل رہی ہے اور اس سلسلہ میں ابتدائی دور کی اسلامی تاریخ کے رجال بھی تذکروں میں آ رہے ہیں کیونکہ اسلام چند صدیوں سے اسلامی تاریخ کو غلط طور پر اور مسخ کر کے پیش کرنے کی مہم یورپ کے مستشرقین نے بھی چلائی تھی. سارا پڑھنا ایک کئی صفحے ہے جیسے پھر شاہ صاحب نے آخیا یار امام بخاری تے حیرانی ہے کہ اس مروان ملعون کی روایت لکھی تھی انہیں اسلام کا قرآن دیتا. پھر ایک ایک کر کے لکھیا کہ اس خبیث نے حضرت علی تے لعنت کی حضرت طلحہ نو آپ میدان جمل کے اندر خود تیر مارا زہر الدا اور صحابیہ رسول نو شہید کیتا. اور آ کی گن گن کے کہ حضرت معاویہ کے دوسرے گورنروں کے بارے میں تو یہ بحث کسی حد تک چل سکتی ہے کہ وہ خطبہ جمعہ عید میں سب علی کرتے تھے یا نہ کرتے تھے مگر مروان کے بارے میں یہ بات محقق ہو چکی ہے کہ وہ اپنے عامل مدینہ ہونے کے زمانہ میں ایسا ضرور کرتا تھا. اگے حضرت حسن کی وفات پر حضرت عائشہ نے حضرت رسول خدا کے پاس دفن ہونے کی اجازت دے دی کہ نانے کو دفن کر دیا اس نے مگر مروان نے شدید مخالفت کی. دستہ لے کے آ گیا پولیس کون ہے حسن میں سے دفن کر. اے سارے جرائم کئی صفحے اس مروان دیا کر دیتا. اس تو حضرت عثمان دیا نیکیاں پھر متھے ذرا بھی کوئی شک کرے وہ بے ایمان آدمی ہے مگر آخرتی جڑی ہے لے کے بہ گئی سب. حکومت اسلامیہ برباد ہو گئی بالکل نظام خراب ہو گیا گورنر بگڑ گئے بیت المال لٹنے لگ پے اور دین میں جو نقصان پہنچا ہے میں مختصر بیان کر رہا ابن تیمیہ
ابن کثیر تو بعد جی کتاب ہی 4 جلداں دا شیعہ دے رد چادوں بڑی کوئی ماں دا رال نہیں لکھ سکیا، منہاج السنت النبویہ. اس زمانے ابن مطہر نے لکھی منہاج الکرامہ کہ 12 امام ہیں، جڑا امام نے وہ چھوٹا رسالہ 4 جلداں دکھیں، مگر امام منصف سی، بے ایمان نہیں سی. اج دے لوگوں کی طرح مکر جاؤ. انہیں آخیا گل یار صحیح ہے، بے جو زہد عمر دا سی عدل سے حضرت عثمان چھانی سی، نہ دنیا لو نہیں بے رغبتی سی، نہ عہدہ دا عدل و انصاف سی. اینوں تسی کیوں مکر دے جے، کیوں ایسی باروں تسی گل نوں خراب کر دی. حضرت عثمان نے نیک نیتی نہ سمجھ کے بھی چلو رشتہ داران نیک سلوک کرنا چاہیے، یہ سارا کچھ کر دیتا، مگر کام جڑا وہ سارا ہے خلاف ہوا. یہ نتیجہ جڑا نا اچھا نہ نکلیا. حضرت عمر دا جڑا طریقہ کہ انہوں نے رشتہ داروں نے پائی نہ دیتی، کوئی عہدہ نہ دیتا، حالانکہ بڑے بڑے قابل سی بنو عزیز، مگر انہوں نے سمجھا نہیں جائز بھی دیتا نا تو ہم رکھ دیں کہ خلیفہ اپنے انہوں پاک دامن لے کے گیا کہ یہ سوپ خود حضرت علی نے اپنے خطبے سے کیا کہ عمر دنیا تو گیا تو دامن پاک لے کے گیا. بندے دی مجال ہی نہیں کی تو یہ غلطی ہوگی. رشتہ داروں عہدے دیتے، بیت المال سے وظیفے دیتے، سارا کام جڑا سی خراب ہوتا چلا گیا. اے ساری جڑی چوتھی جلد کئی جگہ امام ابن تیمیہ نے اسے گل کہ حضرت عثمان نے جڑا اس بارے اجتہاد کیتا نا کہ رشتہ داروں نے ایک سلوک سے شامل ہے کہ انہوں نے عہدہ دیتا جائے، بالکل ان کی نیت یہی ہوگی. یہ شک کی کرنا ہے مولانا ابو الحسن دی کہ اجتہاد آدمی خطا کرنا سوچا انہوں نے، مگر سوچ ٹھیک نہ نکلی. رشتہ داروں نے کیوں بنانا؟ پھر رشتہ دار بھی ایسے کرتوتاں والے. اے چوتھی جلد کے اندر جگہ جگہ تے امام نے یہ سمجھایا کہ حضرت عمر دا طریقہ ہور سی، انہاں دا وام زہد ورورا پھر ریاست والمال فلا ریب ان عثمان تولا سنت اشرا سنہ 204 دے نمبر فرماؤندے کوئی شک نہیں کہ حکومت دے مالاں ریاست دے بارے زہد اور دامن بچا کے رکھنا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 12 سال حکومت کی تھی، مگر انہوں نے جڑا کیتا لیکن فی الاموال کانا یوتی لقار من العطا مارا یوتی لغیر. رشتہ داروں بیت المال سے مال دیتے جڑے دوجیاں نہیں دیتے. ونڈ تیڑی ہو گئی. 5 لاکھ دینار مصر دا جڑا افریقہ دا خمس ہی آیا مالے غنیمہ مروان دے. دنیا چیخی بھی بیت المال دا حق. تقسیم اموال سے غلطی ہوئی. وحصل من النوت وصف الاموال ورضی اللہ ما فعل اللہ متعولا فی له اجتہاد. اے کیا امام نے کہ انہوں دا اجتہاد ہے، سوچ ہے، نیت بری نہیں، مگر یہ کام نہ ٹھیک ہویا کہ انہوں نے ایسا کام کیتا، کھلا دیتا مال اپنے رشتہ داروں او دے دے. اے میں صفحے 17 پڑھ رہا تاکہ بعض طالب علم اور شیخ الحدیث مطالعہ کرن اپنی کام علمی دا ماتم کرن. ایسی اسلامی حکومت نو رو رہا ہے، کوئی حسین نو نہیں رو رہا، جو شہید ہے جنت والا درجہ. رسول نے آخیا سانو یہ ہے کہ اسلامی نظام کی خیال ہی مسلمانوں کے دلوں سے نکل. پڑھے لکھنا بھی کدی نہیں سوچا، ویسے وہ پڑھیے کہ اسلامی حکومت کی ہوں ہے، کداں بنائی دی ہے، چلائی دی کداں. وہ ایک ایک مسلمان دے دماغ ٹوٹ ٹوٹ کے پر اور اگ لگ جائے مسلمانوں کہ نہ مشرف حکومت کرے، نہ صدام کرے، نہ شاہ عبداللہ کرے. حکومت کرے حضرت عمر ابو بکر کی طرح کو خدا بندہ کرے جڑا اللہ آگے چکے عرب دین دے فرمانبر ہے. ایک فکر ہونی چاہیے. یہ مریا میٹ کیتا آ رہے سمجھے کہ قصہ پرانا قصہ نہیں. اللہ دے رسول علیہ السلام اگر خبراں دتیاں انشاءاللہ تواڈے سامنے آن. اے اہل صحابہ دے جے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے چوتھا حصہ دا نچوڑ لمبی چوڑی گل دا فرماؤندے حضرت عثمان کان سبب قتل ہی 223 224 کہ حضرت عثمان دے قتل دا کی سبب بنیا. ہر گروہ اپنے اپنے رنگ لکھی جاندہ، صحیح گل نہیں کرتے بھی نیک ہے، پرہیزگار ہے، جنتی ہے، شہید ہے، مگر آ غلطی. فرماؤندے حضرت عثمان دے قتل دا سبب ہے ان عمر الامصار کانوا من اقاربہ کہ علاقیاں دے گورنر سارے رشتہ دار بن گئے. جنی مسلمان حکومت تھی سب جگہ گورنریاں رشتہ داراں دیتی. کان بالشام کلھا معاویہ وبالبصرہ سعید بن العاص وبمصر عبداللہ بن سعد بن ابی سرا وبخراسان عبداللہ بن عامر. ایک ایک علاقہ جڑا سی رشتہ دار تے کر دیا کی سی. وکان من حج منم یشکو من امیر جڑے لوگ حج تے آندے سی غریب رہا پٹدی سی کہ حضرت عثمان اندھیر مچا ظلم کر رہا ہے، مار رہا ہے، خزانہ کھائی جاندے. وکان عثمان لین العریقہ اے جتے آندے نا حدیث ختم ہو گئی. ابن حجر اسقلانی 14 جلداں بخاری دی شرح او وچ بھی یہ گلاں لکھیاں کتاب الفتن. مگر میں صحابہ جڑی صرف صحابہ سے ہے نا یہ پڑھ کہندے حضرت عثمان نرم طبیعت آدمی او خطرہ دل حضرت عمر کہ نرمی کثیر الاحسان والحلم
وہ نیک سلوک بہت کرتا سی، درگزر کرنے والا آدمی سی. حکومت لی بھائی دوسری ہوشیاری بھی چاہیے. وکان یستبدل ببعض امرائه فیرضی، جدوں لوگ شکایت کر دے کئی بار یہ گورنر بدل دیں لوگوں کو راضی کرنے، ثم یعید بعد پھر مڑ کے وہی لا دیں، وہ مڑ کے زور پا کے مروان بحال کرا دینا. حضرت عثمان دی پیش نہ چل بعد ان رحل اہل مصر یشکون من ابن ابی سر فاضلہ وکتب لهم کتابا. اخیر ہوا جدو مصری آئے انہوں نے عبداللہ بن سعد دی شکایتاں کیتیاں، حضرت عثمان نے معذول کر تے حکم لکھ دیتا بجاؤ بتولیت محمد بن ابی بکر صدیق، یہ حضرت ابو بکر کا بیٹا مقرر کر فرضو بذالک. وہ خوش ہو کے مڑ گئے. فلما کانوا فی اثناء الطریق، جدوں راہ ترے جاندے سی راہ کے بنا راہلا ویکھیا کہ اونٹنی دا ایک سوار آ جڑا بچ کے لنگ رہا تیز تیز، انہوں پکڑیا، انہوں نے فاستخبروہ، پوچھا کون ہے تو؟ انہیں آخیا میں حضرت عثمان دا غلام ہے، یہ اونٹنی انہوں دی ہے. فاخبرہم انہ من عثمان باستقرار ابن ابی سرن و معاقبۃ جماعت من عیان. خط پکڑیا گیا جس لکھا کہ جن نے سرکردہ سردار ہے اس کافرے دے قتل کر سزاواں دے رہن اور حکومت نہ چھڈ. فاخذ الکتاب ورجعوا، آ گئے پھر وہ مدینے نو، کتاب انہوں نے بواز بے آ کے انہوں نے آخیا آ چند چڑھانا سی. لوگوں نے کہتے تھے اب محمد بن ابی بکر نے کر کیا تو ادھر آ لکھ دیتا ہی. فحالف انہ ما کتب ولا دینا، کیا اللہ دی قسم نہ میں لکھا نہ اجازت دیتی ہے. فقالوا سلم سلم نہ کاتب کا، انہوں نے آخیا پھر کاتب حوالے کر، منشی جڑا لکھدا پروانے. فخشی علیہ من القتل، یہ ڈر گیا بھی ہن مروان نہیں بچنا. وکانا کاتب مروان ابن حکم و ابن امی، چاچے دا پتر سی داماد سی. انہاں آخیا جی ہن موت آئی. جدوں انہوں نے جواب دیتا انکار کرتا کہ میں نہیں جاندا، فغاضبوا وحاصروا فی دارہ، بس پھر وہ غصے ہو کے انہوں نے مکان گھیر لے. ہوں ہور چارہ کی رہا، ہور کدھر جائیے ہوں. واجتمع جماعت یہمونہ منہم فکان ینأ من القتال الی ان تصوروا من دار الی دار فدخلوا علیہ فقتل. بس دروازے ٹپ کے آ گئے. فعظم ذلک علی الخیر من الصحابہ وغیرہ ونفتح باب الفتنہ فکان ما کان باللہ المستعان. او جڑا سی کہ حضرت عمر دا جس وقت وجود ختم ہو گیا، دروازے دا فتنہ کھل گیا. حافظ صاحب لکھ دو کھل گیا، عمر نہ رہا، دروازہ کھل گیا، آج تک نہیں بند ہوا. شاید بند بھی نہ ہوئے. فساد ہی فساد، کوئی حضرت عثمان رضی اللہ حامی ہو گیا، کوئی کمبخت انہاں دا دشمن بن گیا. فساد دا دروازہ امت کھل بالکل جڑا سی کم خراب ہویا. اور پہلی کمزوری جڑی حضرت عثمان رضی اللہ لاحق ہوئی، انہاں دی حکومت جڑی کمزور ہونا ثابت ہو گیا، وہ کوفے سے ہوا کہ سعید ابن عاص نے اتنے مقرر کیتا. سعید ابن عاص جڑا سی اتنے دے لوگوں نے ویکھیا کہ جد کر تو نہیں چنگی، یہ نہیں مسلمان حکمران والا طریقہ. وہ بھی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نہیں اتنے چنگے کم. یعنی کیوں دین دے نال میں ٹھٹھا بنایا. 60 صفحہ 8ویں جلد. ولم تہمت سیرت فیہم ولم یحبوہ. جدوں انہوں اتنے مقرر کیتا، حضرت سعد بن ابی وقاص نو ہٹا کے چھوٹا موٹا بندہ ہٹایا ہوندا تد بھی ناراضگی نہ ہوندی. 10 جنتی صحابہ چوں سارا عراق اور ایران فتح کیتا، انہوں ہٹا کے انہوں سعید بن عاص نے ٹھوکرے نوں لاتا. ولم تہمت سیرت فیہم، اتنے اچھے طریقے نہ انہوں نہیں رہا، یہ کردار ٹھیک نہیں رہا، لوگوں نے سلوک نہیں کیتا. ولم یحبوہ، لوگوں نے انہوں پسند نہیں کیا. یہو جہاں حاکم حضرت عثمان دا کنٹرول اتوں ختم ہو گیا، حکومت دی ریٹ ختم ہو گئی. پہلا ثم رکب مالک بن ناصر وهو الاشتر النخی فی جماعت عثمان. آج جدی مرضی مالک اشتر دا بڑا مرون شک نام مراد دو سیاست دا راوی مخضرم رسول اللہ کے زمانے دا مسلمان ہو ویسی طرح، اور ابو بکر عمر کے زمانے ایسیاں فتوحات کیتیاں کوئی کر نہیں سکتا. اس مالک کو بدنام کر دے. صرف انہیں ایک صحیح گل کی کیوں میں نے تھی حق میں چھپا کے دے ادھر ہوئے. وہ سارے بڑے بڑے نیک لوگ سی، اپنی جگہ سے پٹتے سی. گل مالک چڑھیا پھر سواری چ مدینے نو آ گیا. انہیں آ کے حضرت عثمان رضی نال ہور بھی جماعت وسالوا ان یاد لن سعید فلم یاد. انہاں کیا عثمان رضی نے ہٹا دے سعید نو، یہ کرتوت نہیں چنگے، رو رہا کوفہ منی نہیں کرنا. حضرت عثمان معذور نہیں کیتا. وکان عندہ بالمدینہ فباس الہم، سگوں نال ہی پہ تک چل جا کے اپنے کرسی ایک برری سے بیٹھ. وسابق الاشتر الکوفہ، اشتر نے پھر سواری تیز کر کے پہلا کوفے پہنچ گیا. فخاطب الناس وحسا ملا من من الدخول لن. انہوں نے کہا عثمان رضی نے گل نہیں سنی، اس ظالم حاکم نے نہیں ہٹایا، میں تو انہوں ترغیب دینا کہ اٹھ کھڑے ہو، یہ شہر چ نہیں بڑھن دے. پہلا کم خراب کوفے انہوں نے چوکس کر کہ صحیح ہم کوفے داخل نہ ہوئے. ورا کے بلاشتر فی جیش یمنع من الدخول. آپ بھی ایک فوج لے کے اگے شہروں باہر آ گیا کہ آوے ہن سعید سے بڑے پھر کیلا تلقوا الی الوزیب وقد نزل سعید براسا فمنع من الدخول.
شہروں باہر ہی دور منزلوں سے انہوں نے روک لیا، پھر بھائی نہیں ہوں تو شہر نہیں بڑھ سکتا، گورنر کی بس ہو گئی جس تو حضرت عثمان کا کنٹرول بالکل ختم، علانیہ انہوں نے آخیا بھائی نہیں اسی تیرا گورنر نہیں ہونے سے ورن دینا، ولم یزالوا بیعترضوا الی عثمان، بس واپس کرتا، چپ کر کے مدینے نو آ گیا، وَوَلَّلَ اشْتَرَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ عَلَى الصَّلَاةِ وَالثَّغْرَ وَحُذَیفَةَ بْنُ الْیَمَانِ عَلَى الْفَیْءِ۔ اور برا کئی جاندے دے کم بختوں انہوں نے بھی سنو غریباں دا کہ قتل ہو گیا انہوں نے بیوقوفاں کو چند تو انہوں نے سارا کارنامہ مٹ گیا۔ اشتر نے پھر کنوں مقرر کیتا؟ برا ہوندا کہ پیڑے نو مقرر کیتا، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے مقرر کیتا، ایڈا وڈا صحابی رسول نے آخیا تو نماز پڑھا سرحداں دی حفاظت کر، تے حضرت حذیفہ بن یمان جنہوں سارے فتنہ دا علم سی انہوں مارے غنیمت مقرر کر، خزانہ تو سنبھال، دو صحابی رسول، فاجاز ذلک اہل کوفہ، سارے کوفے نے آخیا بس اے سیٹنگ ٹھیک ہے، حذیفہ حکومت کرے اور ابو موسیٰ کرے، وبعثوا عثمان فی ذلک فامضاہ، حضرت عثمان نے پھر انہوں نے بھیج دیتا سنے کہ اسی یہ دو میں مقرر کرتی، وسروا ذلک فیما ذر، تے حضرت عثمان نے بظاہر خوشی کا اظہار کیتا کہ اچھا کیتا، مگر وچوں سمجھ گیا کام ختم ہو گیا، حکومت ہوں نہیں رہی، لوگوں نے جب میرا گورنر رد کرتا ولیکن ھذا کان اول وہن داخل علی عثمان، اللہ یہ پہلی کمزوری ہے جڑی حضرت عثمان نو لاحق ہوئی، حکومت بس ہو گورنر رد ہو گیا، لوگوں نے اپنی مرضی باہیں منظوری دے دیتی، کدی دینی سی جو لوگوں نے انہوں پوچھا بغیر کر، اے پہلا کم وہ سعید بن العاص جڑا وہ بھی تے مروان تے سارے انہاں چوں پھر امام فرمایا کوئی آیا حضرت عثمان دے دفاع کسے مدد کیتی؟ گورنر سی اسے فوجاں کچھ نہیں مدد کی، بے کس چھڑ دیتا اور بالکل جھوٹ بول رہا لوگ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میرا دفاع نہ کر، ایسی غلط گلو کر سکتے؟ امیر المومنین دا قتل ذی الحج دا مہینہ مدینہ سے رسول اللہ تعالیٰ برائی دیکھو ہاتھ نہ روکو، خلیفہ کیسے مدد نہیں سی کوئی کرتا، انصار مہاجر چھٹ گیا سی، یہ نہیں ہٹاؤں تو ہم کی کریے نا، برے حاکم مدد چھڑ دیتی انہوں نے، تے گورنر نو خط لکھے گواہ جے رب، معاویہ نو لکھیا تو جان کے فوجاں لگنے، اس تو حضرت ابن عباس نے جو نے کہا حضرت معاویہ ایک دن کہ تسی ہاشمی ہوتے سی مدد نہیں کیتی عثمان نے، انہوں نے کہا اللہ تو ڈر جا، جنوں سارے تو زیادہ عثمان دی موت پسند سی تو سی، ہن بچا کوئی نہیں، اے مقتول ہو جائے اسی مظلوم بنا کے اپنا بڑھ جائے، تسی گورنر تانوں پھانسی چڑھا دینا سی حضرت علی، جو تسی کیتیاں سی تسی شامت آ جانی سی، تسی یہ موج میرا بنا دیا کہ عثمان بے کس مارے آ گیا رضی اللہ تعالیٰ، تسی نہیں مار لیا، مگر حضرت عثمان دے شہید ہونے شک کرنا بالکل بے دینی ہے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے جو عہدہ میں سنایا فرمایا وہ ترتے اللہ دا نبی یا صدیق یا شہید ہے، اور کنے موقع تے حضور نے فرمایا کہ عثمان جنت ہے، کدی آخیا جڑا کنواں خرید کے دے یہ مسجد اضافہ کرے، انہاں گلاں دا انکار بھی جڑا کرنا بے ایمان ہے، مگر ایڈمنسٹریشن نہیں، عمر دی ایڈمنسٹریشن اپنی ہے، جے رسولاں وچ فرق ہے تے خلیفاں وچ فرق ہے، کوئی گل نہیں، یہ قدرتی بات ہے، ساری دنیا کوئی صفتاں دی مالک نہیں ہوندی، عمر ہی سی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عادل سی، ظاہر سی، پرہیزگار سی، انہاں کو ذرا نرمی ہوئی، خاندان دے لوگ مقرر کرتے وظیفے دیتے، کم ہو گیا، خراب بگڑ گیا، اے قصہ۔ اور ایک بعد پھر حضرت علی جڑے آئے انشاءاللہ وہ بھی تہاڈے سامنے آ جاؤ گا، ایک ایک گل سے سنو گے جرا میں اس دن کیا سی پچھلے جمعے کہ رسول اللہ دے سچے نبی ہون دیاں نشانیاں پیش کی دسیا، یہ رسہ ٹوٹنا دسیا، بعد حضرت علی جو دسیا حسین علی آج حدیثاں پھر تھوڑی اکھاں کھلن گیا، وہ اللہ دے رسول علیہ السلام سب کو یار بیان کر، مگر افسوس ہے کہ نہ کوئی پڑھدا، کوئی شیعہ دا رد کرنا چاہتا، وہ سنیاں نو برا کہن، گل اصل بچے مریا میٹ ہو گئی کہ خلافت اسلامیہ نو جڑا سانحہ پیش آیا، یہ جڑا سمجھو ٹریجڈی ہو گئی کہ بنا بنایا نظام اسلامی تباہ ہویا، وہ جی فکر کرو بھی یہ نہیں برا برا کہہ رہی، یہ برا جی اللہ نے واقعات بیان کیتے کہ وہ نٹ گئے، نتیجہ کی نہیں، سبق سیکھیے کہ دوبارہ بحال کریں، ایک ایک بندے نو اگ لگ جائے، ہر عالم میں ہوئی کوے، ہر درس سے پڑھایا جائے کہ بیٹا نمازاں روزے نہیں صرف اس دین نو سچ مچ چڑھواؤنا، جتھے نہیں چلتا اتوں یا ہجرت کرو یا اتنے انقلاب لی کوشش کرو، منظم ہو جاؤ تے آپس دے جھگڑے چھڑ دیو، اے کوئی گلاں نہیں بیا بریلوی آ جا دیو بندی دجے انہاں دا وقت رب دی قسم ہن کچھ نہیں، اے نکیاں گلاں ویلے ہوندے نا سی، حکومت اسلامی ہوندی تے طے کردے پھردے تے فاتحہ پڑھنی کہ نہیں کوئی وقت ہے، دین تے بالکل مریا میٹ کر رہا، مینوں مرحوم کوثر نیازی دا شعر نہیں بھولدا، جڑا ایک موقع تے تقریر کردا اس غریب نے کہا بس سن لو گل، پھر رہے ہیں خزاں کے ہر کارے، جڑے خزاں دے ہر کارے نا کہ باغ اجاڑ دئیے، وہ گھوم رہے ہیں کہ بال بوٹا اسلام آباد پٹ دیتا جائے، پھر رہے ہیں خزاں کے ہر کارے، چمن بچاؤ کہ آشیاں کا وقت نہیں، اپنے اپنے آلیاں دی گل نہ کرو مسلکاں دی، اسلام بھی بچا لو، عورتاں بے پردہ کری جاندے ہیں، ننگے ناچ ہو رہا ہے، ہر بدماشی پھیلا رہا ہے،
اور چاہتے کہ لڑکے لڑکیاں اینے بگڑ جان دے، پھر دین دی گل ہی کوئی نہ سن، باقی کی سننی جنہوں نے چسکا پہ اس تو اس فتنے نو سمجھو. اور حسین دے دیوانے بھی عقل کرن کہ حسین صرف یہ نہیں کہے گا مینوں روندے رہو، انہوں نے واسطے رون دی کہڑی ضرورت؟ اگر رونا ہی ہوندا ہونے تو کیوں نکلیا میدان؟ ایڈی جان نو قیمتی سمجھا کیوں شہادت قبول کرو؟ کوئی شے نہیں سی جان وہ نزدیک. پھر انہیں ویکھیا کہ وہ نمونہ نہیں رہا جڑا اللہ دے رسول نے قائم کیتا سی، کم خراب ہوا. اے آخر تے ایک دو باتاں میں اور کہہ دیاں. طالب علم بیٹھے ہیں حدیث سے کہ نمازاں دے اوقات بھی حضرت عثمان دے زمانے بدقسمتی نہ خلل پی گیا. جو حضور نے آخیا سی نا حضرت ابو ذر نے دوجیاں نو کہ ایسے حکمران تہاڈے تے آ جانے جنہاں نمازاں لیٹ کر کے شوق کٹنا شروع ہو گیا، نمازاں چھڈیاں نہ مگر لیٹ. صحابہ دنداں تھلے جیباں بہن لگ پے، غم نہ بہن لگ پے کہ رسول اللہ دے زمانے دیوانے ہوندے سی، اڑیکتے ہوندے سی کہ وقت نماز آ گئی کی ہونا شروع. تاخیر دی نماز شروع ہوئی. یہ صحیح مسلم بخاری سب تو پڑھ اور نال ہی جڑا نا کہ پھر تکبیراں چھٹ گئیاں. حضرت عثمان رضی کو بڑھاپے نہ شاید چھٹ گیا، مگر حضرت معاویہ دوجے نے سب چھٹ گئے کہ اللہ اکبر پہلا کہیں دے نماز، پھر رکوع سجدے نوں جاندے تکبیراں ختم. اور ایڈا فتنہ پیدا ہو گیا کہ صحیح بخاری دے اندر آندا حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ عنہ بصرہ فتح کر لیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہار گئی، بصرے کی نماز پڑھائی تے صحابہ کرام نے آخیا کہ آج اللہ کی قسم اس بندے نے سانو نماز یاد دلائی جڑی اسی رسول اللہ دے پیچھے پڑھتے تھے. اللہ اکبر انہیں چھڈ گئے، بالکل ہی کم خراب ہونا شروع کرتا. حج تمتع جڑا سی روکیا جانا شروع ہو گیا کہ حج عمرہ، حالانکہ حضور نے بڑی مشکل نہ بحال کیتا، رسم کفر دی توڑی سی، کم دینی لحاظ نہ بھی کچھ خرابیاں ہونی ہے. اس معیار دا نہ رہا جڑا شیخین دی تاج میں آخیا شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ سی کا کیا کہ پہلے دونوں دی حکومت خلاف تے محفوظہ، ہر قسم دی خرابی تو بے اے مفتونہ خلیفے نیک ہے بہت اعلیٰ، مگر انتظام اس پائیدہ نہیں، یہ خرابیاں آ گئیاں. اور اتوں تک کہ نسائی شریف سے پڑھنا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آخیا مینوں حکم ہوا آسمانوں کہ ابی بن کعب نو یا رسول اللہ تسی سورۃ بینہ سناؤ، کیا میرا نام لانا روئے؟ صحیح بخاری. اس ابی بن کعب نے رو کے آخیا حضرت عثمان دے زمانے ہلاک اہل العقد رب الکعبہ، کعبے دی رب دی قسم ایک گورنر تباہ ہو جان دین برباد کرتا، نہ نمازاں ہو رہی نہ وہ گل رہی. اور اتوں تک نوبت صحیح بخاری جتے ابن حضرت لکھتے کہ یار جب عثمان دے زمانے دین دا حال ہو گیا بعد کی ہونا؟ احادیث پڑھو نہ دین نہ ٹھٹا کرو، برا پلا جڑا اللہ وہ منہ تے راکھ پاؤ، اس کے اندر منہ نہ گندگی پھینکو کہ برا نہیں، مگر جس طرح انبیاء دے واقعات اللہ نے برے کہہ نہیں دسے، نصیحت پھڑ لی کہ کچھ بندے بن جاؤ اس گل ہی. اے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضرت عمر نے شام پہ جا کے تھے دین تو سکھا، ایڈے ذمہ دار. تو لکھ دیا کہ حضرت ابو الدرداء گھر آئے تو انہوں کی بیوی فرماؤں داخل علی ابو الدرداء و مغض، حضرت عثمان کے زمانے کی موت ہوگی مگر قیامت کی آگ آئے تو غصے نہ پڑے. قلت ما غضبک، میں کیا ابو الدرداء تو اتنا ناراض کیوں اتنا غصے؟ فقال واللہ ما عرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیئا الا انہم یصلون جميعا. کہنے لگا میری بیوی خدا دی قسم میں رسول اللہ کے دین تو کوئی شے نظر نہیں آتی ہوں سوائے دی با جماعت نماز ہو رہی. اینا رہ گیا، باقی قصہ ہو گیا ہی ختم. اتنے امام لکھدا غریب کہ حضرت عثمان بات مان پڑھ لو 138 فتح الباری تو چنگی شرح کہنے لکھی دسو. فرماؤں دے مراد اب دردار نام المذکورین حاصل فی دنیا نقص والتغییر الا التجنیف الصراط. حضرت ابو درداء جڑا رویا اور اس بیچارے نے آخیا کہ حضور دے دین تو کوئی اس نے دیکھا کہ گورنر دا حال جڑا وہ تبدیلی آ گئی، کم خراب ہوا، با جماعت نماز تھوڑی جی چل گئی، ختم یہ بھی ہو گئی. وہ پھر صحیح بخاری چ پڑھنا تزیہ صلاۃ دا باب. جدوں پھر حضرت انس نے ورید دا زمانہ دیکھا نا 6-7 سال بعد دمشق نوں گئے بڑا رویا. انہاں آخیا نماز بھی چاہیے، لوگوں آخیا نماز کیویں؟ انہیں آخیا نماز سی رسول اللہ نے دس کہ زور اثر تو بعد پڑھ لے جی، اثر مغرب دے نال جا کے پڑھ لے جی. جمعہ جڑا وہ کئی صحابہ کرام تیرے اشارے نہیں آئے سر کر کے جمعہ زور پڑھ لیں گے، وقت تے گیا ظلم ہی ظلم. احادیث کے دفتر پردہ بہت جماعتاں بنائیاں، اسلامی حکومت دا درد نہیں، وہ گل نہیں کرتے، شخصیتاں دا رونا روندے کہ فلاں بندے نوں بچا فلاں بندے دی قسم دا فیصلہ کون کرنا؟ میں کہنا یزید دے بارے جڑا اللہ کو دوست ہوئی لانتی تینوں کی حق پہنچتا؟ یہ مالک یوم الدین دا کام. ایک نیکی تو بخش دے یا بڑے تو بڑے پرہیزگار پکڑ لے، کون دخل دے سکتا؟ گل ایتھے جی کرو، ایتھے بربادی کیتی ہے. تو ابو درداء جی نے آخیا کہ سارے کماں خرابی وہ امر نسبی. اور فرماؤں دے امام ابن حجر
ٹھوس گل اے خطبے دا نچوڑ لأن حال الناس فی زمان نبوت کان اتم مما صار الی بعد. یہ آندے ریلیٹیولی گل ہوئی ہے. رسول اللہ دے زمانے چ حالات بہت اعلیٰ درجے دی سی, بعد کچھ کمیاں ہونیاں شروع ہوئی. حضرت ابوبکر عمر دے زمانے نظام ٹھیک ہے مگر رعایا کچھ خلل آ گیا. ثم کان فی زمان الشیخین اتم مما صار الی بعد. ابو بکر عمر دے زمانے پھر بھی بہت اعلیٰ رہا بعد والا نا. وَكَانَ ذَلِكَ صَدْرًا مِنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي أَوَاخِرِ عُمْرِهِ وَكَانَ ذَلِكَ فِي آخِرِ خِلَافَةِ عثمان. ایتھے مک رہا اج دا خطبہ کہ جڑا حضرت ابو الدرداء روئے اور غصے کیا, فرمایا معلوم ہوندا ہے حضرت ابو الدرداء نے اپنی آخری عمر کیا اور وہ حضرت عثمان دا آخری دور سے ادوں فوت ہوئے. فَيَا لَيْتَ شِعْرِيَ اللَّهُ, اتنا بڑا محدث روندا. فَيَا لَيْتَ شِعْرِي, آندا ہائے خدا دی قسم کوئی مینوں سمجھائے. اذا کان ذلك اصل الفاضل بصفت المذکور عند ابی الدرداء, جدوں ایڈا اعلیٰ زمانہ حضرت عثمان رضی اللہ جڑا ادوں دین دا حال ہو گیا. فکیف بمن جاء بعد من الطبقات الى هذا الزمان, میرے زمانے تک ہور 600-700 سال پہ گیا, ہن دین دا پھر کی رہنا. اے رو کے لکھیا کہ جدوں اس اعلیٰ ترین زمانے دا حال کہ صحابی رسول رو لیا کہ بی بی کوئی دین نہیں رہا لیکن بعد مات نماز. انہاں گورنر نے حضرت عثمان جڑا میں ہن نہیں آنا بڑے تو بڑا دشمن اٹھے حضرت عثمان دا بخاؤ جو دین دا شروع تو خادم نہیں, انہیں ہجرتاں نہیں حبشہ نو کیتیاں, مدینے دین واسطے قربانیاں نہیں کیتیاں. مگر آج جڑے حاکم مقرر ہو گئے زورا پا کے جنہوں امام محمد بن عبد الکریم شہرستانی لکھدا ہے کہ بنو امیہ غالب آ گئے, جاڑو لے فجیرہ لے, انہاں اوتے ظلم کیتا کہ انہوں مجبور کر لیا, جے نتیجے چ انہاں تے زیادتی ہو گئی, شہید کرتے. قصور سارا انہاں دا خاندان دار نویں لوگوں دا کہ جنہوں نے حکومت کر کے کرتوت ہو کیتے کہ بے گناہ حضرت عثمان رضی اللہ جیسے بندے دے پلے پے گئے. لوگ کہیں دے رہے بھائی تو نیک ہے. ہن حضرت عثمان رضی اللہ خطبہ ساری دنیا کہو گی کہ انہوں نے آخیا جی کوٹھے سے چڑھ کے میں آ کم نہیں کیتا, آ کم نہیں کیتا. پوچھا انہوں سارے نے گواہی دیتی کہ ٹھیک نا, اینا نقل کر دیا. یعنی پتہ لگا کہ وہ جڑے مخالف سی وہ بھی منتے سی تیریاں نیکیاں ٹھیک ہے, مگر جو انہوں نے جواب دیتا کوئی پلا مانس نہیں نکل گیا. مینوں حیرانی ہے کہ وہ غریب صحابہ عمر بن حم کیا انہوں دے اندر حضرت عبد الرحمن بن عدیس بیٹھے رہے, انہاں غریباں دا نا ہی لعنت کری جاندے, انہوں دے کمبخت بغیر جانے انہوں لعنت کری جاندے. صرف اس تو حضرت عثمان دے مخالف انہاں دے برابر دے بیت رضوان والے صحابہ دے پڑھ کے دیکھ لو. رونا کی روئیے شیخ الحدیثاں تک نہیں خردا بھی یہ صحابی ہے جنہوں تو برا کہہ رہا ایویں لکھی جاندی. انہوں نے کوئی انکار نہیں کیتا منے, مگر صرف یہ کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نیکیاں دا یہ بدلہ کوئی نہیں سی بے تو حکومت انہاں دے سپرد کرنے جنہاں تو کوئی شراب پیندا پھڑیا جاندا تے کوئی بیت المال لٹدا, وہ نیکیاں جڑا او دا یہ معاملہ کہ تو ایہو جے بندے مسل او دا جواب انہاں کوئی نہیں آیا. تبری دے اندر پورا جواب انہاں دا پڑھنا چاہیے. جے جو آکھیا نہ کراں تو اسی مکردے نہیں, سب تو زیادہ کون جاندا بچڑیاں خوبیاں. مگر یہ نظام مملکت تباہ ہو گیا, اسلامی حکومت دا بیڑا بہ گیا. حضرت علی نے جو کچھ کیتا نا پھر وہ آج بھی تیرے سامنے غلطیاں گنتے علی نے پھر سر دے کے چاہیا بے جڑا فتنہ انہوں میں کسی طرح روکا, مگر سر کٹیا گیا, فتنہ نہیں روکا. وہ دور سے کم غلط نہیں ہویا. حدیثاں دی میں پڑھوں گا کہ 4 سال کیتے انہوں نے اور 4 سالاں جو کسی حضور مہر لا گیا سی بے جب تو ایشا نہ لڑیں گا تو حق تے ہوئے گا, جے تو معاویہ نہ لڑیں گا تو حق تے ہوئے گا, جے نہ رہا جے نہ سے حاصل تا میرا منہ کڑا کر کیوں حدیث پاک نہ ٹھٹھا کرے. تے باقی برا پڑا کہنے والا جڑا وہ حرامی ہے, بالکل خبیث آدمی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کون ماندہ لال کیسے برا, مگر غلطی پیغمبران کو جو کچھ ہوا قرآن پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل ہو گیا, اللہ عنہ کہ وہ امر شیطان, مگر غلطی نہ ہو گیا. کیا ایک پھانڈ بنایا غلطی نہ منو, یہ کوئی دین نہیں. احترام اپنی جائے ایسی دو تاریخ تلوار احترام چھڑ دو گے تاجی بے دین پہ غلطی نہیں منو گے خدا دا شریک بناؤ گے کہ سبحان قدوس, ایسا کوئی نہیں. پاک صرف اللہ تے نیک لوگ سی کم ہویا اگر صحابہ روئے, ابو درداء غریب رویا کہ سوائے دین تو کچھ نہیں لے گیا. اور ابن حجر نے غریب نے لکھیا کہ ہائے کوئی مینوں سمجھائے کہ جدوں اس پاک زمانے دین دا حال ہو گیا سی تے ساڈے تک آوندیاں تے ہور 500-600 سال گزرے. اس تو انہوں سمجھن دی کوشش کرو کہ حسین میدان کیوں نکلیا, ورنہ وہ پاگل نہیں سی. وہ سب جانتا سی میرے نال کوئی نہیں, بچے عورتوں نے کوئی جہاد کرنا کوئی اکٹھا نہیں کیتا, کسی نے بلایا نہیں, جڑے نار رل گئے انہوں نے آپ ہٹایا کہ چلے جاؤ میرے نال کیوں رل. انہیں کوئی جنگ نہیں کی, کوئی خروج نہیں کیتا, نہ کسی ظالم حاکم کے خلاف بغاوت کی, صرف اپنا سر کٹوانا چاہیا کہ اختلافی نوٹ لکھنا چاہیے. امت نے دسنا چاہیے یہ جو کچھ ہو رہا غلط ہو رہا.
یہ ٹھیک نہیں جین دے مطلب کر دینا، میں روک نہیں سکتا، مگر میں چپ رہا تے بہانہ بن رہا کہ تیرے بھرا نے بھی معاویہ نے دیتی سی، تم ہی چپ رہا اس تو ٹھیک ہے۔ انہاں سمجھایا کہ حسن نے کیوں دیتی سی تے میں کیوں نکلیا، گل کھل جائے کہ فیصلہ سپریم کورٹ غلط کر رہا ہے، جج لکھ رہا کہ کام غلط ہے، ٹھیک ہے، بعد جڑے پھر پڑھتے ہو من جاندے کہ واقعی یار اس جج نے صحیح اسے لکھا، حق لکھ گیا حسین جس پاروں آج امت دے اندر کوئی حلال زیادہ پاویں اہل حدیث ہے دیوبندی اج نہ چھوکرے نوں چھڈو ایک بھی نہیں جڑا امام حسین نوں سید الشہداء نہیں من، سارے بڑے روندے رہے، ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ساڈے بزرگاں دیاں داستاناں، مگر حال میں وینا کہ سارا کچھ چھپا کے ہر ممبر سے یزید دی وکالت کر رہا ہے۔ تسی اہل حدیث سے بولو، اگر اہل حدیث نے نہ رہو 14 سال کہڑا اہل حدیث عالم ہویا، جے انہاں دیاں کتاباں تہاڈی گل دسن مینوں پھانسی دے دو گھنٹہ کر سوندا جے تے جے وہ سارے غریب آکھن کہ حسین حق سے یزید ظالم ہے، تسی کہڑا مذہب سکھاؤندے، کیوں اہل سنت دا عقیدہ خراب کر دے اور شیعہ نوں جہنم جان دیو، تسی اہل سنت کا مسلک برباد کر دے۔ اہل سنت نے موہراں لائیاں کہ ہر جنگ چلی حق تے سی، او دے مخالف غلطی تے سی، برا بھلا کیوں کہنا غلط، حسین حق تے سی، مدینے والے حق تے سی، یزید جھوٹا۔ یہ سارے اہل سنت نے وچے محدثین نے وچے فقہا نے مور لائی یہ گل، تسی اس مسلک کو برباد کر دے۔ اور کمال ہے اگر غریب کوئی بیان کرا تو ہی مثال دیں کہ یار وہ محرم سے بیان کرو، کیوں نہ کرے، میں جمن تو لے کے 2 دین پڑے آج تک میرے لون تک اگر میں اسلامی حکومت کی کوشش نہیں کر رہا میں اللہ مشرک۔ اب سن لو میرا ایک لمحہ خدا کی قسم جتنے میں لیکچر دینا آیا کہ لوگوں اسلامی حکومت لاؤ، تنظیماں بناؤ، لیکچر دیو، کتاباں پڑھاؤ، بچوں کے ذہن سے واڑو کہ اسلامی قاضی کداں بہندے سی، کیویں وہ گواہیاں سنتے سی، کداں فیصلے، وہ دین سارا مریاں میٹ ہو گیا، اینے نہیں رہ گیا کہ پیر چوڑے کریے کہ ہاتھ کسے بنیے، وہ سارے دین دے دفتر کہ حدود کیویں نافذ ہوندیاں سی، کیویں خیر مال غنیمت کٹھا ہونا، دین سارا برباد جھگڑیاں پایا۔ دنوں تو میرے بھائیو دوستو توحید دے اس نقطے کی سمجھ آ گئی نا کہ سورہ نساء پڑھی حاکم الطاغوت کہ جڑا اس عدالت مقدمہ لے گیا جتنے قرآن دے مطابق فیصلے نہیں ہوندے وہ سارے مشرک۔ اللہ نے آخا تو بندے نہیں حاکم مان دیا، تو اس سچ کو کیا کم وقت کو جڑا تعزیرات دے مطابق فیصلے کر یتحاکمون علی الطاغوت، رب دا حکم کنڈ پیچھے سٹیا۔ اس تو شرک نو سمجھو سارا نے شرک بنا لیا، قبر والوں کچھ نہ کہو، قبر والوں جڑے منتے ہو بیچارے سادہ لو، قبر والوں نے اٹھ کے میرا تا کی بگاڑنا، مگر یہ حکومت بھائی اگاڑ سکتی، مینوں ہتھ کڑی لا سکتی، تمہوں جیل انہوں ڈردا کوئی نہیں چھڑدا۔ اور سید ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ رحمت کے گانی مر گیا، سید داؤد غزنوی دا بیٹا مولانا عبد الجبار امام دا پوتا اور سید عبداللہ غزنوی جنہیں غزنی چھڑتی سنت تے عمل پاروں، حالانکہ شاید کابر دا مرید سی، انہیں آخیا میں سنت نہیں سلطان سر ملک کو کر دے، بڑے برے حال نہ کڈیا اور ہجرت کر کے ہندوستان آئے۔ غزنوی خاندان کوئی چھوٹا اور سے سید ابو بکر نے آخیا ظالمو تسی یزید دا دفاع کرنا سی، سمردا ابن زیاد دا کوئی ہور ممبر لب دے، تسی رسول اللہ حسین دے نانے دے ممبر سے بہ کے یزید دی وکالت کر دے اور حسین نوں برا کہندے، شرم کرو جے انہاں دے پیو دا کوئی ممبر اوتھے چلے جا رسول اللہ دے ممبر تے، جتھے رسول اللہ ممبر تے آپ بٹھاؤندے سی حسین نوں اوتھے جو کہیں گے تو اللہ ہدایت دے، اینوں کوئی نہ قصہ سمجھے، اے میرے لوں نوں چرچیا اس پاروں کہ میں توحید نوں دے صحیح معنی سمجھا کہ اگر مسلمان اسلامی حکومت نہیں قائم کر دے مجرم، انہاں دی کوئی نماز روزہ حج قبول نہیں ہونی۔ اللہ نے آخنا جڑا اللہ اکبر کہیں گے کتنے سی میں بڑا تے تہاڈا صدر سی جڑا کرو ہو رہا، میرا حکم تو کوئی نہیں چلتا۔ اس تو اللہ دی بڑائی بیان کر لی، واقعہ کربلا سمجھو، علی سمجھو تاکہ ذہن وچ گل بوے بے شخصیتاں دا مسئلہ نہیں، نہ کہ جنت دوزخ دا، صرف اپنے چ اگ لاؤنی ہے کہ مسلمان جڑا اسلامی حکومت بدلے تڑپے اور نہیں دعائیں ہی کرے، روے تنہائی کہ اللہ وہ وقت آئے کہ قرآن چلے اور سنت رسول سے یہ تم ایسی خالی ہو جائے کہا اسلام ہے دین اسلام دے۔ اس گل میں انشاءاللہ احادیث دے حوالے اینا تو بہتر کتاب اگر کو ہوئی نا کسی اہل حدیث یا دیوبندی مینوں دس دے بھائی تو آ پڑھ میں پڑھوں گا کہ جی یہ ساریا چوٹی دیاں کتاباں یہاں دے سارا علم چل رہا کیوں چھپاؤں جی، کیوں ظالموں تسی محمود احمد عباسی دے مگر لگے جے جس ظالم نے خلافت معاویہ دی لکھ کے تانوں گمراہ کیتا، جمعہ نہ پڑھے نماز نہ پڑھے اور صاف دیوبندی عالم مولانا عبدالرشید نعمانی نے سب نے کیا کوئی قرآن وہی نہیں جناب وہی کوئی آندی ہے محمدی تصنیف، اس بے ایمان دے مگر لگے جڑا روسی سفارت خانے دا ملازم سی اور انہیں فتنہ پایا بھی یزید رحمۃ اللہ علیہ امام سے وہی کتاب سارے نے رکھی شیخ الحدیثہ رکھی نہ کبھی کھول کے دیکھا بے حوالے تے دیکھ لیے کتاباں ہے گے بے ایمان بڑا ایڈا ظالم کہ مولانا محمد اویس ندوی شیخ التفسیر سے ندوت انہوں نے کہا جدوں ایک کتاب چھپی بڑا چرچا یار انہیں ثابت کرتا کہ حسین جھوٹا، میں اچانک کھول لی 3 حوالے سے
تینے کٹ کے ویکھے تینا جھوٹا اگے پچھوں کٹیا بے ایمانی کی یعنی بیڑا کر کو جی تلاشی لو گے فیض آرم دیا کتاباں وہ عربی کتاباں مک گئی حدیث کے ذخیرے ختم ہو گئے انہوں نے پڑھو پھر نتیجہ کڈو کہ حسین کی جنت دے جوانوں کا سردار حضور نے کیا جی انہیں کیتا ہی کچھ نہیں حضور دے زمانے بچا نہ ہجرت نہ جہاد یہ تمغہ پیغمبر نے کیوں کیتا صرف نواسا ہونے پر نواسا نہیں حضور نو فرشتہ دس گیا بس جو انہیں امت کرنا وہ کوئی نہیں کر سکے لوگ جنگ لڑتے ہیں فوجاں نا انہیں وہ جنگ لڑنی ہے جہے معصوم بچے نال ہونے عورتیں ہونی انہیں وہ سال ڈالا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا آکھنا پتر اگر تو جا رہا تو انہوں نے رہن دے فرمایا نہیں اماں وقت ایسا آ گیا شاہ الناس و یرانی قتیل یر النساء سبائے اللہ کو اب یہی منظور ہے کہ مجھ کو قتل ہوا پائے اور میری بہنوں کو قیدی دیکھے اس تو سا چارہ نہیں امت سو گئی ڈنڈے دے زور نہ چپ کراتا گیا انہوں نے ہلاؤن کا ایک طریقہ نکلیا کہ پردے دارا نکل میں نکل دنیا اور باقی وہ نتیجے دنیا اٹھی یہ بات پڑھو جنہوں کا حشر پھر بنو میاں کا لوگوں نے کی قبراں کٹ پھوڑ کے وقتی طور پہ ٹھیک ہے کہ کوڑے دورات لاش سے سر پھیر دیتا مگر حشر بہت برا دنیا ٹوٹ کے مرے اور امام ابن حجر لکھ دے فتح الباری ساڈے امام عبدالرحمان مبارک ترمذی شرح لکھ دے کہ وعذاب اللہ شد یہ دنیا ٹوٹ کے مرے ہے کہ قاتل کہ جڑا اگے اللہ دا عذاب آ رہا ہے ظالم اس تو بھی سخت اس تو اہل حدیث بنو دیوبندی بنو سنی بنو نہ شیعہ بنو مگر خدا دی قسم ناسبی نہ بنو یہ دشمنان اہل بیت نہ بنو رسول انہوں نے مبالے دے موقع تے چوہاں نال لے کے جائے تے تسی انہاں نال ویر کرو کچھ عقل دی گل کرو اے شیعہ دے نہیں تہاڈا اپنا قصور ہے کہ تسی انہاں نوں چھڈتا انہاں قابو کر لے لوگاں نوں بیوقوف بنایا کہ اسی حسن حسین نوں مننے اے انہاں نوں پرے کرو آپ قبضہ کرو صحیح دسو کہ تسی کی مننا تسی جو انہاں دے نام تے روٹیاں کھاندے شراباں پیندے جے نمازاں نہیں پڑھتے تسی کی حسین نوں مندے اپنے آپ نوں ثابت کرو کہ اگر اہل بیت نوں منن والا بھائی اسی ہیں جویں اصحاب رسول ساڈے سر دے تاج ہے رسول اللہ دا خاندان بھی تاج اے مسلک جو اہل حدیث دا اس تو جڑا عالم گل کرے میری طرف پہنچا دو کہ پہلا واضح کر کے تو اہل سنت اہل حدیث ہے گا لکھ کے دے مولوی صاحب ہی لکھ کے دو اور 1400 سال دس ہے کہ کہڑے کہڑے عالم ہیں جڑے انہاں شیعت دے جراثیم نہیں وہ گمراہ نہیں خالص صحیح عقیدے وہ 10 لسٹ بنا اور ان کتاباں میدان چاؤں گیاں جے تیری گل کرن گے یزید رحمت اللہ علیہ تو مولوی صاحب کو پھانسی لا ہے کہ جے وہ سارے دعائی دین میں بھائی ظالم سی فاسق حسین شہید ہے تسی کیوں پھر سارا دین خراب کر شیعہ دا رد کرن دا یہ طریقہ بھی جڑے ساڈے ہی بزرگ ہے جداں دے ابو بکر عمر عثمان اوداں دے علی تسی وہ چھڑاوندے ارے مولانا عبد الرشید نعمانی فات ہو شیخ التفسیر سی شیخ رضی دیوبندی صرف وہ ایک بندہ اٹھیا جس خدا دے بندے نے حادثہ کربلا کا پس منظر شہداء کربلا پر افتراء یزید کی اتنی چوٹی دیاں کتاباں لکھیاں کہ ظالموں 1400 سال دا اہل سنت دا ساڈا جڑا مسلک سی انہوں برباد کر دیا اور پردہ پایا صحابہ کے دفاع دا صحابہ صرف یزید ہے حضرت علی حسن حسین صحابی نہیں یعنی دھوکھا دے کے نا انہاں تو چھڑانا چاہوں گے ایسا نیک بزرگ سی جس تے سید ابو الحسن ندوی علی میاں نے پھر لکھیا کہ شکر ہے یار اہل سنت ایک نوں تے اللہ نے توفیق دی کہ انہاں مظلوم اہل بیتاں دا دفاع کیتا یہ کتاباں پڑھو تے انہاں نوں سیکھن دی کوشش کرو اے مہینہ اب سانو اپنے ایماناں دے تازہ کرنے دی دعوت دیندا کہ رون پٹن دا نہیں اٹھو واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین جی